اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کی شر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بے انتہا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت و بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہیں ان لوگوں کا راستہ جو کہ گمراہ ہو گئے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جس کی تعریف ان الفاظ میں کی جاتی ہے، والکتاب المنزل علی الرسول، یہ وہ کتاب ہے جو پیغمبر پر اتاری گئی ہے۔ المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک منتقل کی گئی ہے تواتر کے طور پر، بلا شبہۃ، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ المکتوب فی المصاحف، اور جو صحیفوں کے اندر لکھی گئی کتاب ہے۔ آسان سے الفاظ کے اندر قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانوں کی ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے ایک یقینی کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کریم کا اصل موضوع وہ انسانوں کی ہدایت ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کی پہلی آیت آئے گی ھدی للمتقین، آگے دیگر مواقع پر کلام آئے گا ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ یہ قرآن کریم ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے نیکوکاروں کے لیے۔ اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم راستہ دکھلاتا ہے ایسا جو بالکل سیدھا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصلی موضوع وہ لوگوں کی ہدایت، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، لوگوں کو دین اسلام سے، دین حق سے جوڑنا، یہ قرآن کریم کا اصل موضوع ہے۔ قرآن کریم کے اندر عموماً جو مضامین بیان کیے جاتے ہیں اس میں اصل حیثیت 6 قسم کے مضامین کو ہے۔ پہلے مضامین کو علمی اصطلاح میں جدل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جدل کا مطلب یہ ہے کہ ان قوموں کی تردید جو اللہ کے وجود کے انکاری ہیں، یا جو اللہ کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دیگروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس میں سے 4 طبقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ مکہ میں مشرکین اور مدینہ میں آ کر یہود، نصارہ اور منافقین۔ قرآن کریم کا زیادہ تر حصہ مدنی دور کے اندر انہی لوگوں کی تردید میں نازل ہوا اور مکی دور کے اندر مشرکوں کی تردید میں نازل ہوا۔ قرآن کریم کا دوسرا حصہ، دوسری بحث وہ احکامات ہیں۔ قرآن کریم کے اندر مجموعی طور پر جو احکامات کی آیت نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ فقہ نے کتابوں میں لکھا ہے، تقریباً وہ 500 کے قریب ہیں جن میں احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ احکامات کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ احکامات ایسے ہیں جو عبادات سے متعلق ہیں، اور کچھ احکامات ایسے ہیں جو معاملات سے متعلق ہیں۔ مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات کے قبیل سے آئیں گے۔ اور کچھ احکامات کچھ ایسے ہیں جو معاملات سے متعلق ہیں، مثلا بیوع، طلاق، نکاح، ان چیزوں کو قرآن کریم نے اچھی طریقے سے بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک اور چیز ہے، وہ ہے تذکیر بآلاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ اکثر اپنی نعمتوں کو بیان کر کر کے لوگوں کو جگاتا ہے۔
ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر اپنی نعمتوں کو بار بار بیان کرتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں تذکیر بآلاء اللہ۔ مثلا الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ وسخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منه، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے میں نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس، سورج کو میں نے تمہارے لیے، چاند کو میں نے تمہارے لیے، زمین کو میں نے تمہارے لیے، آسمان کو تمہارے لیے، دن کو تمہارے لیے، رات کو تمہارے لیے بنایا۔ وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم۔ قرآن کریم کا ایک اور موضوع ہے جسے قرآن کریم اکثر بیان کرتا ہے اور آپ نے سنا بھی ہوگا، وہ ہے تذکیر بایام اللہ۔ پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کر کر کے قرآن کریم لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتا ہے۔ اور اگر انسانیت کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ابتدائی ادوار میں جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک احکامات نہیں تھے، بس صرف یہی اوراد، اذکار، وہ یہ سب چیزیں آپ پڑھیے، ذکر کیجیے، باقی احکامات نہیں تھے۔ احکامات کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو لوگوں کو جہاد کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں کو عذاب کے ذریعے سے خود ہی تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن کریم میں موجود، صالح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود، نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود، ہود علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود، لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود۔ لیکن ان میں سے کسی بھی پیغمبر نے جہاد نہیں کیا، نافرمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب آیا اور ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ جہاد کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جہاد کا حکم دیا گیا نافرمانوں کے خلاف۔ اس موضوع کو ہم کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ۔ قرآن کریم پچھلی قوموں کے واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ مقصود یہ نہیں کہ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب ہے، قرآن کوئی تاریخ کی کتاب ہی نہیں۔ قرآن کریم اصل میں نے بتایا کہ اس کا موضوع ہدایت ہے۔ قرآن کریم ان واقعات کو اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں اور اس چیز سے آگاہ رہیں کہ یہ بنو اسرائیل کا جو واقعہ 150 بار قرآن کریم میں آیا، یا عاد و ثمود کے واقعات قرآن کریم میں آئے، اس لیے نہیں آئے ہیں کہ قرآن صرف آپ کو قصے کہانیاں سنانا چاہتا ہو تاکہ آپ کو سننے میں مزہ آئے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم نصیحت حاصل کریں، ہم ڈریں اللہ تعالیٰ سے کہ مبادا تمہیں بھی وہ عذاب کہیں نہ آ پہنچے جو پچھلی قوموں کو آیا تھا اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اسے تذکیر بایام اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی کے ذیل میں قصص۔ قرآن کریم میں ایک چیز اور بیان کی جاتی ہے، وہ ہے امثال۔ مثالوں کے ذریعے سے قرآن کریم کثرت سے آپ کو چیزیں سمجھائے گا۔ اس کی بھی مثالیں قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ موجود ہیں۔ مثلا عموماً مشرکین کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مثالوں سے سمجھایا، بتایا کہ جو رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے یہاں خزاں کے اندر ساری زمین اور سردیوں میں ساری زمین بالکل خشک اور مردہ ہو جاتی ہے، جس طریقے سے میں بہار میں آ کر زمین کو دوبارہ سرسبز و شاداب بناتا ہوں، میں اس بات پر قادر ہوں کہ میں تمہارے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کروں۔ تو امثال کے ذریعے سے بھی قرآن کریم موضوعات کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر قرآن کریم میں دیکھا جائے، ایک ہے جدل، جس میں نے بتایا کہ 4 فرقوں کی ترتیب کثرت کے ساتھ مشرکین کی تفصیلات آئیں گی اپنے اپنے مواقع پر، میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہود و نصارہ کی ترتیب، مشرکوں کی ترتیب اور منافقوں کی ترتیب، اور زبردست مثالوں سے قرآن کریم سے سمجھاتا ہے۔ احکامات نمبر 2، تذکیر بایام اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تاریخ کے واقعات سے آپ کو سمجھائے گا، اور تذکیر بایام اللہ، تذکیر بآلاء اللہ، اپنی نعمتوں کو بیان کر کے، اور قصص، اور اسی طریقے سے امثال۔ یہ 6 موضوعات قرآن کریم کے اندر زیر بحث آتے ہیں۔ اب ایک اور بحث ہے، وہ ہے مکی اور مدنی سورتوں کی۔ اس کے اندر مختلف اقوال ہیں، لیکن راجح قول، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، راجح قول یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں منتقل ہونے سے پہلے صورت نازل ہوئی، وہ سب کی صورتیں مدنی، وہ مکی کہلائیں گی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی انہیں
مکی سے تعبیر کریں گے۔ ایک پہچان علماء نے بتائی ہے کہ ہر وہ صورت جس میں کلّا کا لفظ استعمال ہوگا، کلّا، ہر وہ صورت جس میں کلّا کا لفظ استعمال ہوگا وہ مکی ہوگی، اور جس صورت کے اندر کلّا کا لفظ استعمال نہیں ہوگا وہ مدنی ہوگی۔ پہچان بتائیے، قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تلاوت کرتے ہیں، اکثر خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اور یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس۔ یا ایھا الناس کے ذریعے سے جن صورتوں میں خطاب ہوگا وہ مکی ہوں گی، سوائے ایک دو جگہ، مثلا سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی ہے لیکن اس میں یا ایھا الناس ہو تو تیسرے صفحے پر آپ کو لفظ ملے، لیکن قاعدہ اکثریہ یہی یا ایھا الناس کے ذریعے سے جب خطاب ہوگا تو صورت مکی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے جب خطاب ہوگا تو صورت مدنی ہوگی۔ ایک اور پہچان مکی اور مدنی کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ جو لمبی صورتیں ہوں گی عموماً وہ مکی ہوں گی، مدنی ہوں گی، جو مختصر صورتیں ہوں گی وہ مکی ہوں گی، لمبی صورتیں مدنی۔ مولانا مقصود صاحب آگے تشریف رکھیے، استاذ ہیں یہاں پر، اور اسی طریقے سے مختصر صورتیں جو ہیں وہ مکی ہوں گی، لمبی صورتیں مدنی ہوں گی، یہ بھی ایک پہچان بتلائی گئی۔ اچھا، احکامات مدینہ منورہ میں آ کر نازل ہوئے ہیں، تو جن صورتوں میں احکامات ہوں گے عموماً وہ صورتیں مدنی ہوں گی، اور جن صورتوں میں احکامات نہیں ہوں گے وہ صورتیں مکی ہوں گی۔ ایک اور چیز، مکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بنیادی محنت کرائی ہے وہ لوگوں کے عقیدہ آخرت، رسالت اور توحید پر، اللہ کی یکتائی پر۔ اہل عرب اللہ کو مانتے تھے، وہاں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ اللہ کے وجود پر دلائل دینا ہے، وہاں مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کی یکتائی پہ دلائل دینا ہے۔ تو توحید کا موضوع زبردست انداز میں جن جن صورتوں میں بیان کیا گیا ہے وہ صورتیں مکی ہوں گی، جن میں احکامات بیان کیے گئے ہوں گے وہ مدنی ہوں گے۔ رسالت کا موضوع جہاں بکثرت آئے گا وہ بھی مدنی مکی ہوں گی، اور اسی طریقے سے عقیدہ آخرت، اس کے زبردست دشمن تھے مکہ، وہ کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ ہونا یہ تو ناممکن، من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی کون ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا میں زندہ کروں گا۔ تو جن آیات کے اندر یہ بحث ہوگی کثرت کے ساتھ، باس بعد الموت کی، وہ صورتیں بھی اکثر مکی ہوں گی، اس چیز کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، احکامات والی صورتیں مدنی ہوں گی۔ اس کے بعد آگے چلیے، تفسیر سب سے پہلے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ قرآن کریم کو ایک قانون کی کتاب کے طور پر پیش کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ قانون کی کتابوں کے اندر اختصار ہوتا ہے، اجمال ہوتا ہے، تو بالفاظ دیگر قرآن کریم متن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے طرف قرآن کو اس لیے اتارا تاکہ آپ ان کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں، تو آپ مبین ہیں، آپ شارح ہیں۔ قرآن متن ہے، اجمال ہے، تو حدیث شرح ہے، یا مشہور آیت ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کتاب بنا کر بھیجا گیا، اور حکمت کی سب سے واضح تشریح جو کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان موضوعات کو سمجھنے کے بعد تھوڑا سا میں آپ کو تفسیروں کا مختصر سے تعارف کروں۔ تفسیروں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ تفسیریں ایسی ہوتی ہیں جو معقولی کہلاتی ہیں، اور کچھ تفسیریں ایسی ہوتی ہیں جو فقہی کہلاتی ہیں، اور کچھ تفسیریں ایسی ہوتی ہیں جو معصور کہلاتی ہیں۔ معصور وہ تفسیریں جن کو حدیث کے ذریعے سے جن کی تشریح کی گئی۔ قرآن کی تفسیر کے تقریباً 6 ماخذ ہیں۔ قرآن کی جو وضاحت کسی مجمل آیت کی تشریح کی جاتی ہے، یا تو خود قرآن کی وضاحت کرے، مثلا سورہ فاتحہ کے اندر آئے گی آیت صراط اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھلا، صراط مستقیم کیا ہے؟ یا صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ کون ہے؟ خود قرآن کی تشریح کرتا ہے۔ 5ویں سپارے میں آپ کو آیت آئے گی اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہاں ہم نے دعا کی کہ خدایا ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا، ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا،
اب یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم نے کہا 5ویں سپارے میں جا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو قرآن کی تفسیر خود قرآن سے، قرآن کی تفسیر کبھی احادیث سے ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر احادیث سے ہوتی ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ قرآن کی تفسیر آثار صحابہ سے ہوگی، حضرت ابن عباس کا قول، فلاں کا قول، فلاں کا قول۔ قرآن کی تفسیر لغت سے ہوگی، قرآن کی تفسیر کبھی کبھی ایسی رائے کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، مفسرین کی رائے سے، جو دیگر نصوص سے، دیگر احادیث سے نہ ٹکراتی ہو، اور قرآن کی تفسیر کبھی کبھی کتب سابقہ سے بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک اہم بحث ہے، کیا ہم تورات سے، انجیل سے، زبور سے قرآن کریم کی تفسیر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں 3 صورتیں نکلتی ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ جو قول تورات سے، انجیل سے آپ لیں گے، بائبل سے لیں گے، اس کی 2 صورتیں، یا تو وہ قرآن کریم سے ٹکراتا ہوگا یا قرآن کریم سے نہیں ٹکراتا ہوگا۔ اگر قرآن کریم سے ٹکراتا ہوگا، ہم بائبل کے اس قول کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے، اس لیے کہ بائبل محرف ہے، اس میں تحریف کی گئی ہے، تبدیل کی گئی۔ اور اگر وہ قول قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتا ہوگا بلکہ قرآن و حدیث کی موافقت میں ہوگا، اور اس کے موافق میں قرآن و حدیث میں کہیں پر کوئی بات ہوگی، تو وہ قول ہمارے سراہ۔ تیسری چیز وہ ہے کہ بائبل کا کوئی قول ایسا ہے جو نہ قرآن کے موافق ہے نہ مخالف۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کے متعلق لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم تصدیق کریں گے نہ ہم تکذیب کریں گے، ہم اس کو غلط کہیں گے نہ ہم اس کو صحیح کہیں گے۔ اس لیے کہ بائبل پر، تورات پر صدیاں بیچ میں ایسی آئی ہیں کہ ان کو ختم کر دیا تھا بخت نصر نے، پھر اس کے بعد کئی 100 سالوں کے بعد ان کے شاگردوں نے ان کو اپنے ذہن سے، اپنی یاداشت سے لکھا ہے۔ ان کو آج تک یہی معلوم نہیں کہ انجیل اصلی کس زبان میں نازل ہوئی، ان کو یہی معلوم نہیں۔ کبھی کہتے ہیں عبرانی، کبھی کہتے ہیں سریانی، وہ آج تک اسی کی تعین نہیں کر سکے اصلی انجیل کی زبان کون سی تھی۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں انبیاء کے اقوال ہیں، اسی طریقے سے انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کا مجموعہ ہے۔ اسے یوں اگر آپ کہیں کہ انجیل یوسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ان اقوال کا مجموعہ ہے جو اللہ نے ان کی طرف وحی کی، بس اس سے زیادہ آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس میں تحریفیں بکثرت ہوئی ہیں، خواہشات نفسانی کی وجہ سے، اپنے حب جاہ کی وجہ سے، حب زر کی وجہ سے، اپنی اقتدار وغیرہ کی ہوس کی وجہ سے۔ تو تفسیریں جو احادیث سے ہوئی، اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے تفسیر طبری، دوسرے نمبر پر آتی ہے تفسیر ابن کثیر، جو حدیث کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر بھی سب سے زیادہ جامع جو مانی جاتی ہے۔ پچھلے زمانے میں ابتداء جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں، ان سب کا خلاصہ کیا گیا ہے روح البیان کے اندر، روح المعانی کے اندر، روح المعانی کے اندر اس کا خلاصہ کیا گیا ہے۔ اصلی اس کا نام روح البیان ہے، تو اس کے اندر اس کا خلاصہ کیا گیا ہے۔ اسے بہت زیادہ جامع مانا جاتا ہے تفسیر کو۔ فقہی نہج اور انداز پر جو تفسیریں لکھی گئی ہیں، اس میں تفسیر قرطبی آتی ہے، تفسیر مظہری آتی ہے، اور لغت کو پیش نظر رکھ کر یا اعراب کو پیش نظر رکھ کر جو تفسیریں لکھی گئی ہیں، اس میں اعراب القرآن آتا ہے، اور اس طریقے سے لسان القرآن آتا ہے، امام راغب اصفہانی کا مفردات القرآن آتا ہے۔ یہ کچھ تفسیریں ہیں جن کا میں نے حلقہ آپ کے سامنے تعارف کرایا، اور کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی، تاکہ قرآن کریم کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ لیکن ایسا نہیں کہ قرآن کریم کی ساری بحثوں کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، وقت کی ہمارے پاس قلت ہے۔ انشاءاللہ العزیز بیچ بیچ میں آپ کو بہت ساری چیزوں کو بتلاتا جاؤں گا۔ تو سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا ابتدائیہ ہے۔ فاتحہ کے معنی آتے ہیں شروع کرنا، فتح یفتح کھولنا، ابتدا کرنا۔ اس کے ذریعے سے چونکہ قرآن کریم کو شروع کیا گیا، کھولا گیا ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اس کے بکثرت نام آئے ہیں، جیسے مثلا شفا بھی آیا ہے، اور اس کی بکثرت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فضائل بھی بیان کیے۔ سب سے بڑی فضیلت آپ علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے، اس شخص کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے۔ اب یہ الگ اختلافی قول ہے، کیا امام کے پیچھے قرات کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ حنفیہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارا موضوع جو ہے ضروری نہیں ہے، ہمارا موضوع یہاں پر تفسیر ہے، فقہ نہیں، اس لیے میں آپ کو اس تفسیر میں نہیں جاؤں گا، صرف ہلکا بتا دوں گا۔ دونوں کے پاس اپنے دلائل ہیں، شوافع اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ حنفیہ کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور امام احمد نے فرمایا یہ آیت
خاص طور پر قرآن سورہ فاتحہ کے بارے میں نازل ہوئی، نماز کے بارے میں نازل ہوئی. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو. وَانصِتُوا، چپ رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اب جب سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن کی تلاوت کی جا رہی، تو آپ چپ رہیے. حنفیہ استدلال کرتے ہیں یا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا امام ہے تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. یا وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام پڑھے تو چپ رہو. ان روایات سے حنفیہ استدلال کرتے ہیں. شوافی استدلال کرتے ہیں اس روایت سے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے. حنفیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ منفرد کے متعلق ہے یا امام کے متعلق ہے. بہرحال دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. میں نے بتایا کہ یہاں پر قرآن کریم کی تفسیر کا اصل موضوع ہدایت ہے، اسی کو لے کر چلتے ہیں. ترجمہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ہوا تھا. الحمدللہ رب العالمین. یہ الحمدللہ، جب انسان کائنات کے اندر آنکھ کھولتا ہے تو چاروں جانب سے کبھی پہاڑ، کبھی سورج، کبھی چاند، کبھی سمندر، کبھی درخت، کبھی پھل، کبھی پھول، کبھی انسان، کبھی مخلوقات، ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. انسان حیران رہ جاتا ہے. تو بے اختیار کہتا ہے انسان کی کیا خالق ہے. الحمدللہ انسان کی زبان سے نکلتا ہے، گویا کہ ایک قسم کا دعویٰ ہے. مفسرین نے لکھا اور رب العالمین اس کی دلیل ہے. الحمدللہ دعویٰ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کیوں؟ دلیل رب العالمین، اس لیے کہ سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا، سارے جہانوں کو پالنے والا اللہ ہے. اور پوری کائنات کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحم کی وجہ سے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. انسانوں تم تو رہنے دو، اگر میں رحم نہ کروں تو جو جانور، چرند، پرند، حتیٰ کی چونٹیاں جو زمین پر ہیں یہ بھی نہ رہ پائیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی زمین کی دھرتی پر جینے نہ دے. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. تو کائنات کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کی، مرحمت کی وجہ سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے، اس لیے اسی صفت رحمت کو لایا گیا. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، جو جزا کے دن کا مالک ہے. فوراً قیامت کی طرف دھیان کو دہرایا گیا، لے جایا گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں. اس میں ایک چیز آ گئی، عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ اپنا عجز اور تذلل کسی کے سامنے ظاہر کرنا، اپنی کمتری کسی کے سامنے ظاہر کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہو سکتی ہے. ایاک نستعین، استمداد اور مدد کس سے مانگ سکتے ہیں؟ ہم صرف اور صرف اللہ سے. یہ توحید کا درس دیا گیا. مفسرین نے لکھا، ابن قیم نے کتاب لکھی مدارج السالکین فی منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین، 750 صفحات پر ہے. اس کے اندر ایک آیت کی تفسیر میں لکھی ہے وہ کتاب. تو لکھا مفسرین نے پورا قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اس کے بعد بندہ اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے، یہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا اور نہیں گمراہ ہوئے. یہاں انسان، ترمذی کے اندر اس کی تفسیر یوں کی گئی ہے، المغضوب علیہم سے یہود مراد ہیں اور والضالین سے نصارہ مراد ہے. نصارہ اور یہود، مختصر سا تعارف آپ کے سامنے کر دوں. یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہتے ہیں. ان کی طرف اتاری جانے والی کتاب تورات تھی. اصل قرآن کریم ان کو بنو اسرائیل سے تعبیر کرتا ہے. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا. ان کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کے 12 قبیلے پھیلے، تو اسی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا آگے بنو اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے. اور یہ سب بولے تو بنو اسرائیل کے 12 بیٹے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. انہیں سے جو نسل چلی آگے، یہ جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں منتقل ہوئے، مصر منتقل ہونے کے بعد وہاں پر ان کے 12 بیٹوں کی تقریباً 50 ہزار کے لحاظ سے جو آبادی بنی وہ مجموعاً 6 لاکھ ہو جاتی. تب جا کر اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا. آہستہ آہستہ یہ بہت ساری اعتقادی خرابیوں میں مبتلا ہوئے.
نفسانی خواہشات کے اندر مبتلا ہو گئے. ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر جو بھیجا تھا، تورات جو ان کو کتاب دی گئی تھی اس میں انہوں نے بکثرت تحریفیں کی، بہت زیادہ تحریفیں کی. تو چونکہ علم کے باوجود یہ گمراہ ہو گئے، اس لیے پورا سورہ بقرہ لیس البر تک یہ یہودیوں کی تردید میں، پہلے پاؤ سے شروع ہوتا لیس البر تک یہ یہودیوں کی تردید میں ہے. وجہ اس کی ہے اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعلیم یافتہ قوم یہودیوں کی تھی، بنو اسرائیل کی تھی، اور خطاب جو انسان کرتا ہے، گفتگو انسان کرتا ہے، وہ تعلیم یافتہ لوگوں سے کرتا ہے. جاہل لوگوں سے انسان کیا خطاب کرے؟ اس لیے تردید کی گئی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے کن کو مراد لیا گیا؟ نصارہ کو مراد لیا گیا. نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کو کہا جاتا ہے، جنہیں عیسائی بھی کہا جاتا ہے. ان کی طرف اتاری جانے والی کتاب انجیل تھی. تو یہود کی جو گمراہی تھی وہ دانستہ تھی، اور نصارہ کی جو گمراہی تھی وہ دانستہ نہیں بلکہ نادانستہ تھی. اس لیے یہاں پر ان سے پناہ مانگی گئی. یہاں پر بندے نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں سیدھی راہ دکھلا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر اس سیدھی راہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، ھدی للمتقین. جس سیدھی راہ کی تم دعا مانگ رہے ہو وہ سیدھی راہ یہ ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ ہمیں تقریباً آدھا سے پارہ پورا کرنا ہے، اس لیے ہم یہاں سے اب آگے چلتے ہیں. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. مقطعات کے معنی آتے ہیں الگ الگ کاٹے ہوئے، الگ الگ کاٹے ہوئے. چونکہ ہم ان کو کاٹ کاٹ کے پڑھتے ہیں، ملا کر نہیں پڑھتے ہیں، علم نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ الف لام میم، اس لیے ان کو ہم مقطعات کہتے ہیں. قطع یقطع تقطیع کے معنی کاٹنے کے آتے ہیں. قطع یقطع تقطیع. تو اے بندے جس ہدایت کی تو نے دعا مانگی، ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ھدی للمتقین، جو متقیوں کو راہ دکھلانے والی. معلوم ہوا کہ قرآن کریم سے فیض حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط وہ ہدایت کا حصول ہے. اور جس رمضان کے اندر آج ہم ہیں، اس رمضان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. اگر رمضان کے ذریعے سے ہمارے اندر تقوی آ گیا تو یہ قرآن کریم ہمارے لیے ہادی اور رہبر و رہنما بن جائے گا. یہ قرآن کریم ہمیں راستہ دکھلائے گا. اور اگر رمضان کے ذریعے سے ہمارے اندر تقوی نہیں آیا تو قرآن کریم ہمارے لیے ہادی نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، پھر یہودیوں کو ہدایت کیوں نہیں؟ اتنے لاکھوں سکھوں کو ہدایت کیوں نہیں؟ لاکھوں مشرکوں کو ہدایت کیوں نہیں؟ اربوں عیسائیوں کو ہدایت کیوں نہیں؟ جواب للمتقین. یہ ہدایت ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر خدا کا خوف اور ڈر ہے، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں اور جن کے دل میں طلب ہے. الذین یؤمنون بالغیب. اب یہ متقی کون ہیں؟ قرآن کریم نے 3 صفات بیان کی. ایک تو ان کے اندر یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، ایمان بالغیب. نمبر 2 دوسری چیز ان کے اندر اعمال درست ہوتے ہیں. نمبر 3 وہ عبادات مالیہ بھی کرتے ہیں، عبادات بدنیہ بھی اور عبادات مالیہ بھی، 3 چیزیں وہ کرتے ہیں. دیکھیے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب تک ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوگا بالغیب، تو کائنات کا، ایمان کا، اسلام کا ہمارا نظام نہیں چل سکتا ہے. جب تک ہم جنت و جہنم کو نہ مانیں، الذین یؤمنون بالغیب، مومن نہیں ہو سکتے. جب تک فرشتوں کے وجود کو نہ مانیں، مومن نہیں ہو سکتے. جب تک ہم باعث بعد الموت کو نہ مانیں، مومن نہیں ہو سکتے. پہلی چیز کیا ہے؟ انسان کا اللہ کی ذات پر یقین ہونا. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، دوسری چیز نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یعنی عبادات بدنیہ کو انجام دیتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس کا تعلق بھی یقین ہی کے ساتھ ہے. اور وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں ان کتابوں پر جو آپ کی طرف، اس کتاب پر جو کہ آپ کی طرف نازل کی گئی. وما انزل من قبلک، اور اس کتاب پر بھی یقین رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آپ نے سیاسی لوگوں کے اندر دیکھا ہوگا، ہوتا یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو کبھی نہیں مانتی. اب بسا اوقات
دوسرے کے وجود کو فنا کرنے کے لیے اس کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے. اس کی زندہ مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہماری ریاست کے اندر، انڈیا کے اندر بی جے پی، کانگریس، پاکستان کے اندر عمران خان کی پارٹی، نواز شریف، یہ سب فلاں فلاں کیسے ایک دوسرے کے وجود کے شدید ترین منکر. لیکن آئیے پیغمبروں کی طرف دیکھیں. پیغمبروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وسعت ظرفی دی ہوتی ہے. پیغمبر ایک دوسرے کے وجود کا منکر نہیں ہوتا، بلکہ ایک پیغمبر دوسرے کا ادب، احترام اور تعظیم کرتا ہے. بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ایسا نہیں کہ مسلمان کبھی یہ کہیں کہ انجیل اللہ کی کتاب نہیں، تورات اللہ کی کتاب نہیں، ہم عیسیٰ کو پیغمبر نہیں مانتے، موسیٰ کو پیغمبر نہیں مانتے. جو ایسا کہے گا وہ کافر ہے، ایمان سے خارج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کا دعویٰ قرآن نے کیا. موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کا تذکرہ قرآن نے کیا. اگر موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا کوئی انکار کرتا ہے گویا کہ وہ قرآن کا انکار کرتا ہے. جو تورات کی کتاب اللہ ہونے کا انکار کرتا ہے یا انجیل کی کتاب اللہ ہونے کا انکار کرتا ہے گویا کہ وہ قرآن کا انکار کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے جس وسعت ظرفی کا اظہار کیا، اہتمام کیا، ہم نے ان کے پیغمبروں کو بھی مانا، ان کی کتابوں کو بھی مانا، لیکن انہوں نے کبھی بھی پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو یا آخری کتاب قرآن کریم کو تسلیم نہیں کیا. یہ ان کی تنگ نظری ہے اور یہ ہماری وسعت ظرفی ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. علماء نے یہاں پر ختم نبوت کا بھی استدلال کیا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وہ مومن ہیں. اگر آپ کے بعد کوئی کتاب اترنے والی ہوتی تو قرآن یوں کہتا ہے وما انزل من بعدک، جیسے کہ پچھلی کتابوں کے اندر یہ مضمون تھا کہ تمہیں اس تورات کو بھی ماننا ہے اور بعد میں آنے والے پیغمبر کو بھی ماننا ہے. تمہیں اس تورات کو بھی ماننا ہے، انجیل کو بھی ماننا ہے اور بعد میں آنے والے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے. یأتی من بعد اسمہ احمد. اگر آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا ہوتا تو قرآن کے اندر یہاں پر آیت میں یہ جملہ مزید ہوتا وما انزل من بعدک، اور ایمان لائیں گے اس کتاب پر جو آپ کے بعد اتاری جائے گی. معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کوئی کتاب اتاری جانے والی نہیں ہے. اگر ہوتی تو قرآن یہاں پر اس کا تذکرہ کرتا. وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہے وہ طبقہ جو ہدایت پر ہے. اولئک هم المفلحون، اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. فلاح ایسا جامع ترین لفظ ہے جو دین و دنیا کی دونوں کی کامیابیوں کو کا احاطہ کرتا ہے. جو شخص دنیا میں کامیاب آخرت میں ناکام، قرآن کریم اس کو مفلح نہیں کہہ سکتا ہے. مثلا دنیا کے اندر کوئی بھی بڑا تاجر کامیاب ہو سکتا ہے اس لحاظ سے کہ اس نے اربوں روپیہ کمایا، لیکن آخرت کے لحاظ سے اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں تو ناکام. اس کو ہم فلاح یاب نہیں کہہ سکتے. فلاح یاب کسے کہیں گے؟ جس کے پاس دنیا کی بھی کامیابی ہو اور آخرت کی کامیابی ہو. قد افلح المؤمنون. قرآن کریم نے کامیاب کنہیں قرار دیا؟ جن کے پاس ایمان کی دولت، یقین کی دولت، اقامت صلاۃ کی دولت، ایتاء زکوٰۃ کی دولت اور یقین آخرت کی دولت. اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون. ان الذین کفروا. قرآن کا انداز دیکھیے. میں نے بتایا تھا نا، میں آپ کو بیچ بیچ میں چیزیں بتاؤں گا تاکہ قرآن کا خلاصہ آپ سمجھیں. قرآن جہاں اہل ایمان کا تذکرہ کرتا ہے مزاج یہ ہے کہ قرآن وہاں پر نافرمانوں کا تذکرہ کرے گا. یہاں پر شروع کی آپ کی 5 آیتوں میں اہل ایمان کا تذکرہ ہوا اور اس کے بعد 2 آیتوں کے اندر کافروں کا تذکرہ ہوگا اور اس کے بعد 7 سے لے کر 20 تک 13 آیتوں کے اندر منافقوں کا تذکرہ ہوگا. تو ذہن سے قرآن کا انداز کیا ہے؟ جہاں اہل ایمان کا تذکرہ ہوگا وہیں پر ساتھ میں کس کا تذکرہ ہوگا؟ بولے کافروں کا تذکرہ ہوگا. جہاں قرآن جہنم دکھلائے گا وہیں قرآن کا انداز کیا ہے؟ جنت بھی دکھلائے گا. قرآن صرف ایک پہلو، ایک تصویر آپ کے سامنے پیش نہیں کرے گا. قرآن دونوں تصویریں پیش کرے گا، فرما برداروں کی بھی نافرمانوں کی بھی، دونوں کے درمیان موازنہ کرے گا اور پھر آپ کے سامنے خود ہی بتائے گا کہ آپ اس راستے کو اختیار کرتے ہو یا اختیار. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ. اور سمود کو ہم نے ہدایت دی تھی، انہوں نے اندھے پن کو تسلیم کیا، پیارا جانا ہدایت، انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی ہدایت.
ان الذین کفروا سواء علیہم، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا آپ پر برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آپ سوال کر سکتے ہیں جب کسی کافر کی تقدیر میں ایمان لانا ہے ہی نہیں، اللہ نے کہہ دیا انذرتم ام لم تنذروا، تو اللہ ان کو جہنم میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اگر کسی کافر کے مقدر میں ایمان ہے ہی نہیں تو اس کی غلطی کیا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذروا لا یؤمنون، اس کی تقدیر میں جب نصیب میں پہلے لکھ دیا گیا ہمیشہ ایمان آنا، جب اس کے مقدر میں یہ چیز لکھ دی گئی، اب اگر وہ ایمان نہیں لاتا ہے تو اس بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ مفسرین نے جواب دیا، اس آیت کی مثال آپ ایسے سمجھ لیجئے، بیمار ہوتا ہے کینسر پیشنٹ اور لاسٹ سٹیج، ڈاکٹر اس کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے 1 مہینے 15 دن جیے گا۔ کیا آپ اس کی اس بیماری یا اس کی موت کا ذمہ دار ڈاکٹر کی پیشن گوئی کی وجہ سے ڈاکٹر کو قرار دیں گے یا اس مریض کے اپنے ذاتی مرض کو؟ اس کے ذاتی مرض کو۔ ڈاکٹر بیچارے نے تو صرف پیشن گوئی کی، اس نے تو اس کو بیمار نہیں کیا۔ ایسے کافر کے دل کا جو بغض ہے، جو عناد ہے، جو حسد ہے، جو تعصب، جو حب جاہ ہے، جو حب زر ہے، اس کے دل کے اندر ایمان کی اتنی کھوٹ ہے کہ اس کے اندر ایمان گھس ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے صرف پیشن گوئی کی، اللہ نے کوئی زبردستی ان کو کافر نہیں بنایا، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اس کی ایک مثال بتاتا ہوں، میں ایک بار یہاں سے چلا گیا جموں کے لیے، گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ پوری گاڑی جو ہے کافروں سے بھری پڑی ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے جب یہاں کے حالات ٹھیک تھے، میں نے اس میں توحید کے موضوع پر ایک تقریر ڈرائیور سے، مسلمان تھا، لگوا دی۔ تو یہاں سے ہم چلتے چلتے وہ سنتے رہے زبردست توحید کے دلائل تھے۔ ہم ٹنڈل کے پاس پہنچے تو وہاں پر ڈرائیور نے بولا، اس نے بولا، سواریوں نے بولا، یہ تم کیا سنا رہے ہو ہمیں؟ ہمارے کان تھک گئے، ہمارے کان سڑ گئے، ہمارے دل کے اندر یہ بات اترتی نہیں، ہمیں کچھ گانے وانے سناؤ۔ یہ وہ چیز آئی، دل ایسے سیاہ ہو گئے ہیں کہ ان کے اندر توحید کی بات ان کو سمجھ میں آتی نہیں، یقین کی بات ان کو بات سمجھ میں آتی نہیں، رسالت کو سمجھتے نہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذروا، تو ان کے ذاتی عناد اور بغض کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، زیادہ تفصیلات آپ مزید تفسیروں کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ منافقون کا تذکرہ 13 آیتوں تک، چونکہ مدینہ کے اندر مخاطب کون تھے؟ منافقین۔ اب دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والے نہیں تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور انہیں دھوکہ دیتے ہیں جنہوں نے ایمان لایا۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ حقیقتاً وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ سمجھتے نہیں۔ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان کے دلوں میں روگ ہے۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ منافق کہتے کسے ہیں؟ منافق ان لوگوں کو کہتے ہیں جو دل میں کفر کو چھپا کے رکھتے تھے اور زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ دل میں کفر کو چھپا کے رکھا اور زبان سے ایمان کا اظہار کیا، انہیں منافق کہتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے بعد مزید اس کی تشریحات بتائی کہ منافق کی تشریح ہے کہ اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے، واذا اؤتمن خان، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، اذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ یہ علامتیں بتائی گئی ہیں، لیکن یہ نفاق عملی، نفاق اعتقادی اصل یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات کو دل سے نہ مانے، صرف زبان سے مانے، دل کے اندر کفر چھپا کے رکھے۔ تو مدینہ میں جب مسلمان آئے، اوس و خزرج نے اسلام قبول کیا، یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمان بڑی برتری اختیار کر رہے ہیں، تو ان کا ایک طبقہ ایسا تھا جنہوں نے ظاہراً تو ایمان لایا لیکن باطناً ایمان نہیں لایا۔
یہودیوں کا ایک تذکرہ، طبقہ ایسا تھا، انہیں کو ہم منافقین کہتے ہیں۔ تو وہ مسلمانوں کے پاس آ کے کہتے تھے آمنا باللہ و بالیوم الاخر، اللہ نے ان کا پردہ کھول دیا، پردہ فاش کر دیا، وما ہم بمؤمنین، یہ اندر سے ایمان لانے والے نہیں، تم ان پر بھروسہ نہیں کرنا۔ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے نا، اور مسلمانوں کو یہ کہہ کر کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، واللہ علیم بذات الصدور، تم اللہ کو کیا دھوکہ دے سکتے ہو؟ وما یخدعون الا انفسهم، کیونکہ اس جھوٹ کے ذریعے سے تم اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ وما یخدعون الا انفسهم، جب تم اپنی ہی آخرت برباد کر رہے ہو تو دھوکہ بھی اپنے آپ ہی کو دے رہے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہو۔ فی قلوبہم مرض، یہ نفاق کا جو روگ تھا قرآن کریم نے اس کو مرض سے تعبیر کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو یہ منافقین کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، یاد رکھیے کہ وہی فسادی ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم میں یہاں پر فساد کس چیز کو بتلایا گیا؟ عقائد کی خرابی کو بتلایا گیا، عقائد کی خرابی کو فساد فی الارض سے تعبیر کیا گیا ہے۔ زبان سے تو ایمان لاتے ہو لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے ہو، اور دعوے کرتے ہو اصلاح کے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا کو تو چھوڑیے، خود مسلمانوں کے اندر ہر دور کے اندر بکثرت ایسے طبقات پیدا ہوئے، ایسی جماعتیں پیدا ہوئی جنہوں نے اصلاح کے نام پر فساد مچایا، اپنے آپ کو مصلحین شمار کیا لیکن حقیقت مصلحین نہیں تھے بلکہ مفسدین تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ایمان لے آؤ جیسا کہ لوگوں نے ایمان لایا، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے آئے جیسے بیوقوفوں نے ایمان لایا؟ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، دھیان رکھیے کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ جانتے نہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الناس سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور الناس کو بطور آئیڈیا رکھی ہے، نمونے کے پیش کیا گیا ہے۔ تم ایمان لاؤ تو ایمان کس کی طرح سے لاؤ؟ صحابہ کو معیار بنایا گیا، آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ لیکن ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا کہ صحابہ کا ایمان، کیونکہ قرآن کے نزول کے زمانے میں ناس ایمان لانے والے کون تھے؟ صرف صحابہ، ان جیسا ایمان تمہارا معتبر ہو۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ بڑے چالاک بنتے تھے، کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، بیوقوفوں کی طرح بھی ایمان لائیں گے، عیاذ باللہ۔ یہ ان کا تکبر، غرور اور تعلی تھی۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں۔ واذا لقوا الذین آمنوا، اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ کمزور مسلمان، یہ طاقتور مسلمانوں میں سے جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ وغیرہ، ان کو آ کے کہتے تھے، ان کی خوش آمد اور چاپلوسی کرتے تھے، ہم بھی مسلمان ہی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ تم سے جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہائی میں چلے جاتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو انہیں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یہودی ہی ہیں، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہاں پر قرآن نے کفر کے فرائنہ کو اور بڑے بڑے سرداروں کو، سرغنوں کو شیطان سے تعبیر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ شیطان صرف جنات میں سے نہیں ہوتے، بلکہ شیطان کبھی کبھی انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، ویمدہم فی طغیانہم، اور اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں، یا مہون کہ وہ بھٹکتے جا رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کی عوض۔ فما ربحت تجارتہم، سو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی، وما کانوا مہتدین، اور نہیں یہ سیدھی راہ پر چلے۔ دیکھیں تجارت کے اندر ہر ایک شخص کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جب تجارت کرتا ہے تو انسان اس میں کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ تاریخ میں کبھی کوئی ایسی تجارت نہیں ہوئی کہ آپ 8 روپے کی چیز خرید کر 5 روپے میں بیچیں، 10 کی چیز خرید کر 5 میں بیچیں، ایسا تو ہوتا ہے، تجارت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ 8 کی خرید کر 10 میں بیچیں۔ لیکن جو دنیا میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذہین قوم سمجھتے تھے، یہود و نصارہ، مشرکین، ان کی تجارت سب سے بدترین رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اچھی چیز کو دے کر بری چیز کو خریدا۔ اچھی چیز کیا دی انہوں نے؟ ہدایت، اور بری چیز کیا خریدی؟ مثلہم
ان منافقوں کی مثال ایسی ہے کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح جس نے آگ جلائی. اللہ یہاں پر دو مثالیں دیں گے منافقوں کے دو طبقے، ایک کٹر قسم کے منافق اور ایک ہلکے قسم کے منافق. پہلے کٹر قسم کے منافقوں کی مثال دیں گے اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد جو ہلکے قسم کے منافق تھے جن کے دلوں کے اندر کبھی کبھی ایمان کی رمق جاگ جاتی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مثال دیں گے. دیکھیے پہلی مثال، مثلہ، ان منافقوں کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کیا، ذہب اللہ بنورہم، تو ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کے غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے، مسلمانوں کی دشمنی کی وجہ سے اللہ نے ان کی روشنی کو چھین لیا. ذہب اللہ بنورہم وترکہم، اور اللہ نے چھوڑ دیا ان کو ایسی تاریکیوں میں لا یبصرون کہ وہ ہدایت کی راہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. سمن، اسم کی جمع ہے، بہروں کو بولتے ہیں جو کان سے نہ سنتے ہوں. بکمن، ابکم کی جمع ہے، ان لوگوں کو بولتے ہیں جو زبان سے بول نہ سکتے ہوں. گونگے، عمیون، اعمیٰ کی جمع ہے، ان لوگوں کو بولتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھ نہ سکتے ہوں. تو یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ہم لا یرجون، ہدایت کی طرف آ ہی نہیں سکتے. وہی منافقین ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا لنخرجن، عزت دار جو ہے وہ کمتر اور ذلیل کو نکال دے گا، لیخرجن العاز منها الاول، اور جن کی ہر وقت یہ سازشیں مشورے پلاننگ ہوتی تھی کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو خاتمہ کیا جائے. وہ عامر راہب جو عیسائی تھا اور مدینہ منورہ کے اندر رہتا تھا، ملک شام گیا اور مسلمانوں کے خلاف کیسر روم کو بھڑکایا. اور حیی ابن اخطب اور کعب ابن اشرف کبھی خیبر میں جا رہا ہے، کبھی اسی طریقے سے قحطان، اور اسی طریقے سے کبھی مکہ کے سرداروں کے پاس جا رہا ہے. کس لیے؟ تاکہ وہاں سے فوج لا کر مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے. کیا ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا؟ فرمایا نہیں. او کصیب من السماء، یا جیسے کہ بارش. صیب کے معنی بارش کہتے ہیں. جو طلبہ عزیز ہیں وہ ایک کچی پینسل رکھیں اور مشکل الفاظ کا ترجمہ ایسے قرآن کریم اپنا ذاتی پرسنل رکھیں، اس کے حاشیے میں لکھ لیں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. کصیب من السماء، یا جیسے کہ بارش ہو آسمان سے، فیہ ظلمات، اس میں تاریکیاں ہیں، ورعد، اور گرج، رعد گرج کو بولتے ہیں، وبرق، اور بجلی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑک کے اندیشے سے، کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو احاطہ کیے ہوئے. تو بارش ہو رہی ہے، فیہ ظلمات، تاریکیاں بھی ہیں، رعد گرج بھی ہے، برق بجلیاں بھی چمک رہی ہیں، اور یہ لوگ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں. من الصواعق، کس کی وجہ سے؟ کڑک کے ڈر سے، کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو احاطہ کیے ہوئے. ابھی بات پوری نہیں ہوئی، مضمون آگے جا کے پورا ہو رہا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے بجلی کی چمک اتنی بھیانک ہے کہ ان کی نگاہوں کو اچک لے. کلما اضاء لهم، جب ان کے سامنے روشنی ہوتی ہے پیدا، مشوفی، تو وہ اس میں چلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا تاریک رات میں کبھی آسمان پر بجلی چمکتی تو زمین روشن ہو جاتی ہے. تو منافقوں کی مثال ایسی تھی. ان کو مادی منفعتیں جب اسلام میں نظر آتی تھی، مسلمانوں کو مال غنیمت نظر مل رہی ہے، مسلمان غالب آ رہے ہیں، مسلمان فاتح بن رہے ہیں، تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اسلام قبول کرتے تھے، کہتے تھے استشو مسلم. لیکن جو ہی ان کو مادی منفعتیں نہیں ملتی تھی، یہ کافروں کے ساتھ جا کے مل جاتے تھے. قرآن کریم نے اسی کو کہا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر تاریکی ہو جاتی ہے تو قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر اللہ چاہے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، ان کی سننے کی طاقت کو چھین لے، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی دیکھنے کی طاقت کو، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ان کی نگاہوں کو چھین لے، ان کے کانوں کو چھین لے. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. تو دوسری مثال اللہ تبارک و تعالی نے دی منافقوں کی، اس طریقے سے منافقین ایک ایسی جماعت ہیں، یہ صرف اور صرف مطلب پرست ہیں، خود غرض ہیں. مطلب پرست اور خود غرض قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی. دو رخی پالیسی والی. کبھی اللہ تبارک و تعالی اشد المبغوض، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ کون سے لوگ ہیں؟ ذل وجہین، دو چہروں والے. جدھر مادی فائدہ نظر آیا ادھری کے ہو لیے. اسلام میں مادی فائدہ نظر آیا تو ادھری ہو لیے. یہودیت میں مالی فائدہ نظر آیا تو ادھری کے ہو لیے. فرمایا نہیں، اسلام اہل اسلام جو ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، وہ ڈٹے رہتے ہیں ایک نقطۂ نظر پر، وہ ادھر اور ادھر کبھی بھٹکتے نہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو یہ جو روشنی چمکنا مراد ہدایت کی روشنی چمکنا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا، اوپر جن طبقوں کا تذکرہ آیا کس کس کا ہے؟ اب آپ جواب دیں گے.
پہلے مومنین کا، پھر کافروں کا، منافقین کا۔ ان تینوں طبقوں کے لیے کون سا لفظ استعمال ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین کفروا، یا ایھا الناس۔ ماشاءاللہ، یا ایھا الناس، دیکھیں اب اللہ نے اسی کو مخاطب بنایا، اے لوگو اعبدوا ربکم۔ مفسرین نے تفسیر کی وحدوا ربکم، اپنے رب کو ایک مانو۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے انہیں پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم مجھ سے ڈرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو، اب اللہ تعالیٰ، میں نے ایک چیز بتائی تھی قرآن کریم کی تفسیر اور انداز کیا ہے، ایک جدل اور دوسرا تذکیر بِآلاء اللہ۔ اللہ اپنی نعمتوں کو بیان کر کر کے توحید کی دعوت دیتا ہے، ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں اللہ اپنی نعمتوں کو بیان کر رہا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والسماء بنا، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، تفسیر ابن کثیر کے اندر ترجمہ کیا گیا، اور اتارا بادل سے پانی۔ حالانکہ لفظی ترجمہ آسمان سے، اور آسمان عربی زبان میں ہر بلندی کو کہتے ہیں، سماؤن ہر بلندی کو کہتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے نکالے پھل، رزقا لکم، تمہاری روزی کے طور پر، فلا تجعلوا للہ اندادا، سو نہ بناؤ تم اللہ کے ساجی اور شریک، ندن کی جمع، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، وان کنتم فی ریب مما نزلنا۔ اب قرآن کریم اپنی صداقت کو بیان کر رہا ہے۔ پہلے تو قرآن کریم نے تینوں طبقات کو مخاطب کیا، اور دیکھیے پیغام آئے، پہلے تو خط کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے نا، یہ فلانے کا خط، کچھ سند ہونی چاہیے۔ قرآن کریم اپنی صداقت کو بیان کر رہا ہے، اپنے اعجاز کو بیان کر رہا ہے۔ دیکھیے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم کسی بھی شک و شبہ کے اندر ہو اس کتاب کے متعلق جو ہم نے اتاری اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا، تو لے آؤ تم ایک صورت اس جیسی، وَادْعُوا، اور بلاؤ پکارو، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو اللہ کو چھوڑ کر جتنے بھی ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہیں لا سکتے، نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکتے ہو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو بچو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، اور وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہ قرآن کریم نے چیلنج کیا ساری انسانیت، رہتی دنیا تک کو، آج تک کے لوگوں کو۔ عربی بولنے والے اس وقت صرف جزیرۃ العرب کے اندر تقریباً 40 کروڑ لوگ، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایسے سے فصحا اور بلاغا ہوا کرتے تھے جو ایک بار 100 اشعار کا قصیدہ سنتے اور ان کو یاد ہو جایا کرتا ہے۔ عرب اتنے ذہین تھے کہ ان کے یہاں عبارت پر اعراب لگانا کا رواج ہی نہیں تھا، ان کے یہاں حروف پر نقطہ لگانے کا رواج ہی نہیں تھا، اور اس کو کند ذہنی سمجھا جاتا تھا۔ مولانا مخصوص ہو کند ذہنی یہ سمجھے، اگر کوئی حروف پر نقطے لگا دے، جیم پر نقطہ لگا دیا، اس کا مطلب سامنے والے کو پتہ نہیں کہ مجھے یہاں پر کیا پڑھنا ہے، اس لیے نقطے لگائے گا۔ عرب کے اندر حروف پر نقطے لگانے کو خود ذہنی سمجھا جاتا تھا، اور مخاطب اپنی توہین سمجھتا تھا۔ ایسی ذہین و فطین قوم جن میں 40 ہزار اشعار تھے، اور عرب کے اندر لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حافظہ اس قدر بلاغت تھا ان کا کہ دنیا کی کوئی قوم آج بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی حافظے کے اندر۔ ایسی قوم کو جو زبادانی کے اندر، فصاحت و بلاغت کے اندر پوری دنیا میں اپنی نظیر نہیں رکھتی تھی، اور جو باقی دنیا کو عجم کہتے تھے، عجم کے معنی گونگا اور بہرا، ان پڑھ، اور اپنے آپ کو کہتے تھے پڑھے لکھے لوگ۔ ان کو قرآن کریم نے چیلنج کیا، کہا کہ یہ قرآن تمہارے سامنے پیش ہے، تمہاری مادری زبان کے اندر ہے، تم اس جیسا مضمون بنا کر پیش کرو۔ پورا قرآن نہیں لا سکتے ہو تو فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 سورتیں لا لو۔ یہ نہیں کر سکتے ہو تو قرآن نے آخر میں کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّن مِثْلِهِ، اس جیسی ایک بات پیش کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ لیکن وہ عاجز و بے بس آ گئی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سورت 3 سال تک باب کعبہ پر لٹکا کے رکھی گئی، سب سے چھوٹی قرآن کریم کی، اور کہا گیا کہ اس کی نظیر پیش کرو۔ اہل عرب پیش کر کے نہیں لائے۔ ابو جہل نے اور کچھ لوگوں نے کوشش کی اور ایک سورت بنائی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی طرح، الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ قصیر وخرطومہ طویل۔ ہاتھی، تم جانتے ہو کہ ہاتھی کیا ہے، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے اور پونچھ اس کی چھوٹی ہوتی ہے۔ اچھا کا مضمون آئی،
اور ایک جگہ تو سننے میں ہے والسماء ذات البروج کے وزن پر بنایا والنساء ذات الفروج جس کا انتہائی گندا اور بیہودہ ترجمہ ہے، اور والمرسلات عرفہ کے طرز پر ایک صورت بنائی عورتوں کے بارے میں، والعاجنات عجنا فالخابزات خبزا جو آٹا گوندنے والیاں ہیں اور پھر روٹیاں پکانے والی ہیں۔ کیا کا مضمون اس کا کہتا ہے بس مخاطب کو کچھ معلوم ہو جائے، سب لوگ ان پر ہنسنے لگے، ہم اس کی قرآن کی نظیر پیش کرو، ہم تمہارے کھانے کا پینے کا پورے سال کا بندوبست کیے کرتے تھے، ایک سال تک کمرے میں بند رہا اور تو کاغذوں کا پلندہ اور سبھی اور روشنائی سب کچھ دی گئی، لکھو تم قرآن کریم کی جیسی ایک کتاب۔ ایک سال تک وہ لکھتا گیا، کاغذ پھاڑتے گیا، لکھتا گیا، پھاڑتا گیا، لکھتا گیا۔ ایک سال کے بعد جب اس نے تھوڑے سے کچھ مضامین تیار کیے تو صبح کا وقت تھا، ایک بچہ مکتب پڑھنے کے لیے جا رہا تھا اور وہ سبق یاد کر رہا تھا، وقیل یا اغضب العی ماءکی ویا سما وقلی وغیظ الماء وقضی الامر۔ یہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ جامع آیت ہے جس میں 22 بلاغتوں کو بیان کیا گیا۔ تو اس نے جب یہ آیت سنی، دوبارہ سنا تو اس نے کہا کہ میرا یہ کلام، میں اپنے ایک کلام میں ایک بلاغت جمع نہیں کر پا رہا ہوں، ایک سال ہو گیا، 2 بلاغتیں ایک ساتھ جمع نہیں کر پا رہا ہوں، یہ تو ایک جملے کے اندر 22 بلاغتیں۔ اٹھا اور اپنے کاغذوں کو سب کو پھاڑ دیا، اس کی نظیر لانے سے ہم لوگ عاجز و خاسر۔ آج بھی 40 کروڑ عرب موجود ہیں، پوری دنیا موجود ہے، مستشرقین موجود ہیں، سب کو چیلنج ہے آج بھی قرآن کریم کا فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت اس جیسی لے آؤ، لیکن نہیں لا سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي۔ قرآن کا اعجاز دیکھیے، سورہ قمر آپ پڑھتے ہیں، ہر لفظ کا اختتام کس پہ ہو رہا ہے؟ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر۔ اچھا ادھر مت جائیے، آپ آئیے اس کی طرف، سورہ والشمس والضحیٰ کی طرف، ہر لفظ کا اختتام کس پہ ہو رہا ہے؟ ہاں پر، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشى۔ تھوڑا آگے آگے چلیے، اس طریقے سے بول دائرے میں بول دائرے میں۔ تو یہاں پر اس کا اختتام، سورہ محمد کو دیکھیں، اس کا کیسے ہو رہا ہے؟ سورہ محمد کا ہر آیت کا اختتام ضمیر پہ ہو رہا ہے۔ یہ انتہائی مشکل ترین ہوتا ہے، یہ کہنا تو آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں کافرین کا تذکرہ تو ساتھ میں مومنوں کا تذکرہ، وعدت جہنم کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے انداز بدلا، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سنائیے آپ ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کو جنہوں نے نیک کام کیے، ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا، جب جب انہیں اس میں سے کوئی پھل دیا جائے گا، رزقاً روزی کے طور پر، منہا اس میں سے یعنی جنتوں میں سے، قالوا تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، وہ اتو، اور ان کو دیا جائے گا متشابہا، ملتا جلتا پھل، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہوں گی اس جنت کے اندر پاکیزہ بیویاں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جوڑ کا ترجمہ یہاں پر کرنا غلط ہے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ جنت کا تذکرہ کیا گیا۔ یہاں پر ایک چیز بتائی گئی کہ جنتیوں کو جو پھل دیے جائیں گے، مفسرین نے تو اس کے ذیل میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں، ایک ایک پھل کے 70 ذائقے ہوں گے۔ ژوٗنٛٹھ دِتُکھ کھٮ۪نس کِس، یہِ چھُ دُنیاہس منٛز کھٮ۪وان سیب کا ایک ہی ذائقہ، لیکن جنت کے سیب کے 70 سے زائد ذائقے ہوں گے۔ اوتو بھی متشابہ، شکل تو ایک لیکن ذائقے 70۔ ہم عام کھاتے ہیں دنیا میں ایک ذائقہ ملتا جلتا، دنیا کے پھل سے یا جنت کے پھل بھی باہمی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ذائقے الگ الگ، ایک ہی پھل کے 70 ذائقے ہوں گے۔ بلکہ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اکھ سوپ کڑس اکھ سواد، بیاکھ سوپ بیاکھ سواد، بیاکھ سوپ بیاکھ سواد، اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رکھا ہوا ہے۔ اور پھلوں کی بھی وہ نعمت، وہ انداز نہیں ہوگا جو دنیا کے اندر۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے اس کے ذیل میں کہ ایک انگور کا جو دانہ ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا، جو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا بستہ، اس پر کاشر پڑتا، یعنی جانور کی کھال اتار کے پہلے زمانے میں ہوا کرتا، اس میں ہم آٹا بنا کرتے، بوری جیسی ہوا کرتی، اتنا بڑا ایک انگور کا دانہ ہوگا، کھجور کا دانہ ہوگا،
اور انگور کا خوشہ اتنا بڑا ہوگا کہ 1 مہینے کی مسافت تک دراز ہوگا، ایسے جنت کے پھل۔ اور قرب قیامت کے متعلق خود احادیث میں آتا ہے کہ انار اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کے چھلکے سے لوگ چھتری کی طرح سایہ کا استعمال کریں گے۔ یہ تو دنیا کے اندر ہوگا، آخرت کو بات ہی نہیں۔ اور جنت کے پھلوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو جنت کی بیری ہے، جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سدرۃ المنتہا پر دیکھا کہ اس کا پھل کا قلال ہجر جو عرب کے اندر یمن کے ایک علاقہ تھا، وہاں کے جو مٹکے ہوا کرتے تھے، اس مٹکے کے برابر جنت کی بیری ہوگی، حالانکہ دنیا کی بیری اتنی سی ہوتی ہے۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة، اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ فقہاء نے لکھا کہ پاکیزہ، حدیث میں ابھی آتا ہے کہ پاکیزہ بیویاں ایسی کہ وہ کبھی تھوکیں گی نہیں، اور اسی طریقے سے ان کی ناک سے کبھی رینک نہیں نکلے گی، ان کو کوئی حیض نہیں ہوگا، کوئی نفاس نہیں ہوگا جنت کے اندر۔ اور اسی طریقے سے ان کی یہ جو زلف ہوگی یہ اتنی خوشبودار ہوگی کہ اگر اس کو زمین و آسمان میں ڈالا جائے تو اس پورا زمین و آسمان معطر ہو جائے۔ اور یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اس کی پنڈلی کو آسمان سے نیچے ڈال دیا جائے تو سورج بے نور ہو جائے گا اور اس کی پنڈلی روشن ہو جائے گی۔ 70 کپڑوں کے اندر اس کا نور جو ہے وہ نظر آئے گا، 70 کپڑوں کے اندر، اتنی خوبصورت اور حسین ہوگی۔ لیکن کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ دنیا کی نعمتوں کی مصیبتیں یہ ہے، یا تو نعمتیں فنا ہو جاتی ہیں یا نعمتوں کو کے کھانے والے فنا ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی نعمتوں کی 2 مصیبتیں، آج فروٹ ہے ہی سارے ختم، نعمتیں ختم۔ کل نعمتیں تو ہوں گی لیکن ہم لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن جنت کی نعمتوں کا یہ ہے کہ جو جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ ان نعمتوں کو کھائیں گے، کبھی فنا نہیں ہوگا، اور نہیں نعمتیں ختم، نہ نعمتوں کے کھانے والے کبھی ختم ہوں گے۔ ان اللہ لا یستحی، اللہ ہرگز نہیں شرماتا اس بات سے، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ اللہ مثال بیان کرے کسی مکھی کی یا مچھر کی، فما فوقها، یا اس سے بھی کم تر، فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، جن لوگوں نے ایمان لایا وہ جانتے ہیں کہ مثالیں سچی ان کے رب کی جانب سے، واما الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فیقولون، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کا کیا مقصد ہے اس مثال سے، یضل بہ کثیرا، اللہ اس مثال کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ گمراہ نہیں کرتا ان مثالوں کے ذریعے سے مگر صرف فاسقین کو۔ قرآن میں آیت اتری 17 سپارے کے اندر، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، جن ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھروں کو جنہیں کل تک اپنے پاؤں کی ٹھوکروں سے ادھر ادھر پھینکا کرتے تھے، ان پتھروں کے معبود بنا کر جن کی تم پوجا کرتے ہو نا، جملہ دوبارہ سنیے، جن پتھروں کو کل تک تم پاؤں کی ٹھوکر سے ادھر ادھر پھینکا کرتے تھے، انہی پتھروں کو تراش کر تم خدا بناتے ہو۔ ان خداؤں کے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی یا مچھر کو پیدا کر سکے۔ لن یخلقوا ذبابا، وہ تو چھوڑو، تم ان کے سامنے جو نیاز اور مٹھائیاں چڑھاتے ہو نا، ان معبودوں کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ کتا آ کر وہ نیاز مٹھائی اٹھا کے لے جائے، وہ یہ مکھی اٹھا کے لے جائے وہ نیاز، یہ مکھی تک کو تمہارے معبود نہیں بچا سکتے۔ قرآن نے یہاں پر مثال دی کہ یہ تمہارے معبود مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس پر مشرکوں کو بڑا غصہ آیا، ہمارے معبودوں کی توہین ہو گئی، اور قرآن کیسی کتاب ہے کہ اس کے اندر مکھیوں کی مثال دی گئی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے تمہارے معبودوں کی، پتھروں کی، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، ان کی عجز کو، ان کی بے کسی کو ظاہر کرنا تھا، ان کی کمزوری کو ظاہر کرنا تھا۔ تو کیا مثال ہاتھی اور شیر سے دی جاتی ہے؟ کسی چیز کی کمتری کو اگر ظاہر کرنا ہے تو اس کے لیے مثال بھی تو ویسے چھوٹی سے چھوٹی ہوگی، اس لیے مثال دی گئی، نہ کہ شیر کی طاقت سے مثال دی جاتی۔ الذین ینقضون عہد اللہ، جنہیں اللہ اس کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، جو ایمان لاتے ہیں وہ ہدایت پر، جو ایمان نہیں وہ گمراہی پر۔ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور کاٹ دیتے ہیں ان تعلقات کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ اب تعلقات سے کیا چیز مراد ہے؟ جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، فقہاء نے لکھا، مفسرین نے لکھا 2 چیزیں، ایک اللہ نے
تمہیں حکم دیا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ جوڑو. اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تمہارا رشتہ صرف اور صرف کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ ہی کے ساتھ ہونا چاہیے، کسی معبود باطل کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن تم نے وہ رشتہ نہ اللہ کے ساتھ وہ توحید والا قائم رکھا، نہ رسالت والا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے قائم رکھا. یا اسی طریقے سے انسانوں کے ساتھ تعلقات، بھائی کا بھائی کے ساتھ رشتہ، بیٹے کا باپ کے ساتھ رشتہ، تم ان رشتوں کو توڑتے ہو جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم کچھ نہ تھے. فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی بخشی. دنیا میں آنے سے پہلے کہیں تھے نہیں. امواتا فاحیاکم، پھر اللہ نے ہم کو دنیا کا یہ وجود دیا. ثم یمیتکم، پھر اللہ ہم سب کو موت دے گا. ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے دن. ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کو اللہ ہی کی طرف واپس کیا جائے گا. هو الذی خلق لکم، وہی وہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے لیے پیدا کیا. ما فی الارض جميعا، جتنا بھی زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے. درخت ہمارے لیے، ہوائیں ہمارے لیے، سمندر ہمارے لیے، غذائیں ہمارے لیے، چاند ہمارے لیے، سورج ہمارے لیے، آکسیجن، سب کچھ ہمارے لیے. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تبارک و تعالی آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسواہن، پھر برابر بنائے 7 آسمان. وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوبصورت طریقے سے جاننے والا ہے. آپ کہیں 7 آسمان کہاں؟ یاد رکھیے گا، عدم علم عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. جو چیز آپ نہیں جانتے ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہے ہی نہیں. عدم علم عدم وجود کی دلیل، بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں معلوم نہیں اور وہ موجود ہوں گی. اسی میں سے 7 آسمان پہ آتے ہیں. اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو یقیناً ہوں گے، چونکہ قرآن نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. یہاں سے آگے اب تخلیق انسانیت کا تذکرہ. کیونکہ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، تو ہدایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پہلے بتائیں گے تم دنیا میں کیسے آئے ہو، تمہارا پہلا بندہ کون تھا، کیسے تھا، تمہارا وجود کیسے ہوا دنیا میں، پھر زمین میں کیسے آئے، کیا تم زمین ہی سے تمہاری پیداوار ہوئی یا کہیں اور سے آئے ہو. یا جیسے کچھ دنیا میں نظریات بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک زمانہ انسان ایسا پہلے تھا بندر، پھر بندر نے ترقی کی اور ترقی کرتے کرتے وہ انسان بن گیا. کیا ایسا کچھ نظریہ ہے؟ یا ایسے ہی جیسے بلی نے ترقی کرتے کرتے ایک زمانے میں جا کر وہ شیر بن گیا، کیا ایسا کوئی نظریہ ہے؟ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ ایسے یہ سب کے سب تمہاری نظریات یہ بیہودہ ہے. اصل نظریہ کیا ہے، انسان کیسے بنا، کہاں سے بنا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں. تخلیق آدم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کچھ باتیں پیش کی تھی، پہلے ان کا تذکرہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں ایک نائب بنانے جا رہا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ نے کہا کیا آپ زمین میں ایسے کو نائب بنائیں گے جو اس میں فساد مچائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون ریزی کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری ہی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس پاکی بیان کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا میں جانتا ہوں وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے ہو. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے. ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر آدم کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، اللہ نے کہا بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا آپ کی ذات پاک، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ پتہ نہیں مگر وہی جو آپ نے ہمیں سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی جاننے والے ہیں، آپ ہی حکمت والے ہیں. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے آدم بتاؤ تم انہیں ان چیزوں کے نام. فلما انبأهم باسمائهم، جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ان چیزوں کے نام بتائے. قال الم اقل لكم، اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں ہی زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہوں. واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور جانتا ہوں وہ چیزیں بھی جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور وہ چیزیں بھی جو تم چھپاتے ہو. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بحث تو آگے دوسری جگہ پر آ رہی ہے. یہاں پر صرف اتنا جو آپ کے سامنے موضوع ہے اسی کو میں ذکر کروں. فرشتوں سے کہا گیا کہ میں انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہوں. فرشتوں نے سوچا کہ تخلیق مخلوق کا مقصد عبادت و بندگی ہوگی جیسی ہماری ہے، یا زمین و آسمان کے امور چلانا، یہ تو ساری چیزیں ہم انجام دے رہے ہیں، بہترین انداز میں عبادت بھی کر رہے ہیں، بہترین انداز میں نظام بھی چلا رہے ہیں.
تو کسی اور مخلوق کی کیا ضرورت؟ چونکہ انسان سے پہلے زمین پر جنات رہتے تھے اور جنات نے زبردست خون ریزی مچائی تھی، ان کے اندر مادہ شر غالب تھا، اس لیے فرمایا کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کریں گے جو زمین میں خون ریزی؟ انہوں نے سوچا جیسے جنات ہوں گے ویسے انسان بھی ہوں گے، فرشتوں نے یہی سوچا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو چیزیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ مقصود ابتلاء و آزمائش ہے۔ تمہارے ذریعے سے ابتلاء و آزمائش نہیں ہو سکتی، چونکہ تمہارے اندر خیر ہی خیر غالب ہے، تم گناہ کر ہی نہیں سکتے ہو، اور جنات سے بھی وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا ابتلاء و آزمائش، اس لیے کہ ان کے اندر شر ہی شر غالب ہے۔ تم ایک ایسی بیچ والی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جس کے اندر خیر بھی ہوگا شر بھی ہوگا، خیر بھی ہوگا شر بھی ہوگا، دونوں چیزیں اس کے اندر ہوں گی، اور وہ کون سی مخلوق ہوگی؟ انسان والی مخلوق ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرماتے ہیں مفسرین، مثال کے طور پر گرمی، سردی، بیماری، اور اسی طریقے سے تندرستی، پیاس، بھوک، یہ ساری چیزیں آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کا عملی تجربہ تھا، ان کے اندر یہ فطرت تھی پیاس کیسے لگ سکتی ہے وہ سمجھ سکتے تھے، ان کے اندر یہ فطرت تھی کہ بیمار کیسے ہو سکتا ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتے تھے، بھوک کیا ہو سکتی ہے، فرشتے کچھ کھاتے ہیں نہیں، بیمار ہو سکتے ہیں نہیں، پیاسے ہو سکتے ہیں نہیں، تو ان کو سکھائیں بیماری کیا ہے، آپ ان کو سکھائیں پیاس کیا ہے، بھوک کیا ہے، یہ تو ایسے ہو گیا جیسے آپ کے سامنے میں چائنیز زبان میں تفسیر قرآن کریم بیان کرو۔ اور زمین و آسمان کی جتنی چیزیں ہر چیز کا نام بھی سکھلایا گیا اور اس کی خاصیت بھی بتلائی گئی، مفسرین نے لکھا ہے۔ آدم علیہ السلام ان چیزوں کو یاد رکھ پائے اور فرشتے یاد نہیں رکھ پائے، اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی برتری ثابت ہو گئی۔ اب جب آدم علیہ السلام کی برتری ثابت ہوگی، اب حکم دیا گیا سارے فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہ سجدہ کیسا تھا؟ یقیناً یہ وہ والا سجدہ تو تھا نہیں جو سجدہ عبودیت جسے کہتے ہیں، عبادت والا سجدہ، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کی دعوت نہیں دے سکتے۔ اب دو ہی چیزیں، یا سجدے کا وہ معنی بیان کیا جائے کہ اس سے مراد مطلقاً آدم کی برتری کو تسلیم کرو، یہ مطلب تھا آدم کو سجدہ کرنے کا کہ آدم کی برتری تسلیم کرو جو اللہ نے حکم دیا، یا یہ مطلب ہے کہ سجدہ تعظیمی کرو، اور سجدہ تعظیمی قرآن کریم میں ثابت ہے۔ خود یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے وقت کے، انہوں نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو جو کہ وقت کے پیغمبر تھے ان کو سجدہ کیا، ان کے 12 بھائیوں نے بھی سجدہ کیا، 11 بھائیوں نے بھی سجدہ کیا۔ یا تو یہ سجدہ تعظیمی تھا جو پچھلی امتوں کے اندر جائز تھا، اس امت کے اندر جائز، اس سے کوئی پیر آج کل پیر وایا کہاں کر ثابت اور پن مریدن دی حکم میں کریو سجدہ، یہاں تو کم ہے، لیکن آپ پڑوسی ملک پاکستان میں جائیے اتنی کثرت کے ساتھ پیر سجدے کراتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، لو امر احد ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لبعلها، اگر میں کسی کو یہ اجازت دیتا کہ تم کسی کو سجدہ کرو تو میں سب سے پہلے کس کو حکم دیتا؟ بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ کیا صحابہ سے زیادہ مقدس ہستی جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے پیار کرنے والی ہو کوئی تھی زمین پر؟ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام سے زیادہ محبوب ہستی تھی کوئی؟ پورا ذخیرہ احادیث آپ کے سامنے، ایک حدیث پیش کر دیجئے جس میں صحابہ نے اللہ کے رسول کو سجدہ کیا۔ جب اللہ کے رسول کو سجدہ کرنا جائز نہیں تو کیا کسی پیر کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ کیا صحابہ سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ جب انہوں نے سجدہ نہیں کیا ہمارے لیے سجدہ کرنا جائز ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں کے اندر تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، ایک ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ نہیں، وہ ازل ہی سے کافروں میں سے تھا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، ہم نے آدم سے کہا آپ ٹھہریے، انت وزوجک الجنت، اور آپ کی بیوی بھی جنت کے اندر، وَكُلَا، اور کھاؤ تم جنت کے اندر، رغدن آسودگی کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ، فراخی کے ساتھ، حیث شئتما، جہاں سے مرضی آئے جو مرضی آئے سب کھاؤ، لیکن صرف ایک چیز کی ممانعت، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب میں الگ سے آپ کو واقعات بیان نہیں کر سکتا قلت وقت کی بنیاد پر، آپ خود ہی آیات کے ذیل میں واقعے کو سمجھ لیجئے، کیونکہ بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے خصوصاً بچے جو پہلی مرتبہ اس واقعے کو سن رہے ہوں گے،
تو قرآن کے ترجمے کے ذیل میں اس واقعے کو آپ خود سمجھ لیجئے، جو اضافی چیز ہوگی میں اسے آپ کے سامنے انشاءاللہ واضح کروں گا۔ تو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، سجدہ نہیں کیا آدم نے، آدم علیہ السلام کو ابلیس نے نہیں کیا، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ آگے کیا ہوتا ہے وہ تفصیلات آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے جنت میں رہو، فراوانی کے ساتھ کھاؤ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں درخت فلاں درخت فلاں درخت فلاں درخت، بعض ہمارے یہاں مشہور ہے کہ گھیوں کا درخت، لیکن کسی بھی تفسیر سے یہ ثابت نہیں۔ اب کون سا درخت ہے؟ ابن کثیر نے ایک جملہ فرمایا تاریخی، جو پورے قرآن کریم میں آپ ہر جگہ یاد رکھیں گے اور اپنا ایمان اور عقیدہ بنائیں گے۔ ادھموا ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا تم بھی اس کو مبہم رکھو۔ اب حضرت اصحاب کہف کے کتے کا کیا نام تھا؟ اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کس درخت کی تھی؟ اس سے کیا ہمیں حاصل ہوگا؟ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ قرآن نے جو چیز ہمارے فائدے کی تھی وہ بتا دی، جو چیز ہمارے فائدے کی نہیں تھی قرآن کریم میں اس سے تعارض نہیں کیا۔ تو جس چیز کو خدا تعالیٰ نے مبہم چھوڑا ہم بھی اس کو مبہم چھوڑیں گے۔ ہاں اگر احادیث میں کہیں پر اس کی وضاحت آئی ہو تو ہم اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو پھسلایا شیطان نے، عنہا اس درخت سے، ایک ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ کیا گیا جنت سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا، نکالا ان دونوں کو، آدم اور حوا کو، مما کان فیہ، اس جنت سے جس میں وہ تھے۔ وَقُلْ اهْبِطُوا، اور ہم نے ان سے کہا اترو، بعضکم لبعض عدو، زمین میں تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھکانا ہوگا، وَمَتَاعٌ، فائدہ اٹھانا ہوگا، إِلَىٰ حِينٍ، ابد الآباد تک نہیں بلکہ ایک وقت متعین تک۔ ہماری وہاں دنیاوی زندگی اور خود دنیا محدود ہے۔ تو اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کو واقعات میں تفصیلات آئی کہ شیطان نے قسمیں کھائی، وسوسہ لہما، وسوسے ڈالے، وقاسمہما، قسمیں کھائی، انی لکما لمن الناصحین، روتے ہوئے میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ پتہ ہے تم کو خدا نے کیوں منع کیا اس درخت سے؟ اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس درخت کا پھل کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تم کو اس درخت سے اس کو منع، آگے سے بارے میں آئے گا موضوع، اس درخت کے کھانے سے، پھل سے تم کو اس نے منع کیا۔ اس درخت کے پھل کی خاصیت ہے جو اس کو کھائے گا وہ ہمیشہ جنتی ہو جائے گا، اور اللہ نہیں چاہتا تم جنت میں ہمیشہ۔ یہ وسوسہ ڈال، قاسمہما، قسمیں کھائی، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بڑا ہمدرد اور خیر خواہ۔ فدلاہما بغرور، فلما ذاقا الشجرۃ، جو ہی اس درخت کے پھل کو کھانا تھا جنت کا لباس اتر گیا، جنت کے پتوں سے اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام، ابا آدم علیہ السلام جسم پر وہ پردہ کرنے لگے، چونکہ جنت کا لباس اتر گیا، اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اللہ نے آواز دی، ناداہما ربہما الم انہاکما، میں کریو نا منع اس درخت سے، اور میں ونیو نا ان الشیطان لکم عدو، معلوم ہوا کہ شیطان آپ کو دین کی راہ سے بھی گمراہ کرے گا، شیطان آپ کو ہدایت کے راستے سے بھی گمراہ کر سکتا ہے، اور شیطان ہمیشہ ناصح بن کر بھی آتا ہے، خیر خواہ بن کر آئے گا۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے بھائی سودی تجارت کرتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو بھائی گھر بار کیسے چلے گا، مکان کیسے بنے گا، وہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ سب شیطان کے فندے ہیں۔ فتلقا، آپ زمین میں اتر گئے، کہاں پر اترے؟ عموماً ایک قول آتا ہے سری لنکا کے اندر، بعض لوگ کہتے ہیں سرامدید کے اندر اترے، اور اما ہوا جدہ کے اندر اتری، اسی وجہ سے اس کا نام ہی جدہ پڑا، جیسا کہتے ہیں واللہ عالم، مکہ سعودی عرب کے اندر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ روتے رہے 12 سال تک، اتنا روئے، مفسرین نے لکھا کہ یہاں سے رونے کی وجہ سے نالیاں بن گئی۔ 12 سال کے بعد، اور بعض روایت کے مطابق 40 سال کے بعد پھر توبہ قبول ہوئی۔ فتلقا، کیسے ہوئی؟ فتلقا، سیکھے آدم علیہ السلام، تلقا حاصل کیا، سیکھا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، فتاب علی، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، اور بخش دیا ان کو، انہ هو التواب الرحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ میں نے بتایا تھا قرآن کی تفسیر کے ایک انداز ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، بیٹا بتاؤ کون سے کلمات ہوں گے وہ؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کتنے جامع کلمات ہیں۔ آدم علیہ السلام کی توبہ ان کلمات سے قبول ہوئی، اس لیے مانگو خدائے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ بھی تو ہم نے کہا ان سے اتر جاؤ جنت سے،
जमीअन सब के सब। अब सब के सब से कौन मुराद है? यानी शैतान भी और इंसान भी। फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू, पीछे जुमला आया था, तुम्हें से बाज के दुश्मन होंगे। ये बाज से कौन मुराद है? दोनों कौल हैं, शैतान इंसान का दुश्मन, इंसान शैतान का दुश्मन, और दूसरा कौल है कि इंसान इंसान का दुश्मन होगा। तो आप देख ही रहे, फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, बस अगर आए तुम्हारे पास मेरी जानिब से कोई हिदायत, फमन तबिया हुदाया, जो भी मेरी हिदायत की पैरवी करेगा, फला खौफुन अलैहिम, उसे कोई डर नहीं होगा, वला हुम यहज़नुन, और नहीं कोई रंज। मुसीबत से पहले इंसान को जो कभी डर होता है, उस डर को बोलते हैं खौफ। मतलब मसलन एक तालिब इल्म को डर होता है सब याद नहीं निकलेगा, उस्ताद मारेगा, इसको क्या बोलते हैं? अरबी जुबान में इसको खौफ बोलते हैं। वालिद साहब मर गया, बड़ा दुख हुआ, इसको बोलेंगे हुज़्न। जन्नत में जाने के बाद किसी का कोई डर नहीं होगा, जन्नत में जाने के बाद कोई रंज नहीं होगा। दोनों चीजें समझिए, जन्नत में जाने के बाद कोई डर नहीं, जन्नत में जाने के बाद कोई रंज भी नहीं होगा। वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना, जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयत को झुटलाया, उलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून, यही लोग दोस्ती हैं, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। या बनी इस्राईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनु इस्राईल याद करो मेरे उस इनाम को जो मैंने तुम पर किया, वौफू बिअहदी, और पूरा करो मेरा वो वादा, ऊफी बिअहदिकुम, मैं भी तुम्हारा वादा पूरा करूंगा, व इय्याया फरहबून, और मुझे ही से डरते रहना। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, और ईमान ले आओ उस किताब पर जो मैंने उतारी, कुरान करीम, मुसद्दिक़न, जो तस्दीक करने वाली है उस किताब की जो तुम्हारे साथ है, तौरात की। वला तकूनु अव्वल काफिर बि, तुम ना बनो इसके सबसे पहले इनकार करने वाले। वला तश्तरू, और ना लो तुम मेरी आयत के वज़न में मामूली सा मोल। व इय्याया फत्तकून, और मेरे ही गजब से डरते रहना। व इय्याया फत्तकून, मेरे ही गजब से डरते रहना। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, और ना मिलाओ तुम हक को बातिल के साथ। व तक्तुमुल हक़्क़, और ना छुपाओ तुम, यहाँ पर ला महज़ूफ़ है, और ना छुपाओ तुम हक को, व अंतुम तालमून, जानते हुए। व अक़ीमुस सलाह, नमाजों को कायम करो। व आतुज़ ज़कात, ज़कात दो। वरकऊ मअर राकिईन, दो तर्जुमे किए गए हैं, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, यानी जमात पढ़ो, जमात नमाज पढ़ो बाजमात। और दूसरा तर्जुमा क्या गया है, और आजिज़ी करो, झुको तुम झुकने वालों के साथ। अतअमुरून अन्नासा बिल बिर्र, क्या तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो, वतनसौना अनफुसकुम, खुद अपने आप को भुला देते हो। वांतुम तत्लूनल किताब, तुम किताब पढ़ते हो, अफला ताक़िलून, समझते क्यों नहीं? मुख्तसर सी तशरीह मैंने बताया था कि कुरान करीम के मुखातब अव्वलीन मक्का के मुशरिकीन थे और यहूद, मदीना के यहूद। लेकिन मक्का के यहूद मुशरिकीन अनपढ़ थे, मदीना के यहूद जो थे वो पढ़े लिखे लोग थे। उस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो किताब के हामिल पढ़ी लिखी कौम रोए जमीन पर मौजूद थी, वो यहूद की। इसलिए मुखातब भी वही बनाए गए और उन्हीं को कहा गया। कुरान ने सबसे पहले उनको कहा, मेरा इनाम जो मैंने तुम पर किया, वो कौन सा इनाम? 4000 अंबिया आए बनु इसराइल के अंदर, एक पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम, और 3000 साल के बाद हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन बनु इसहाक के अंदर 4000 पैगंबर आए। अल्लाह ने उनको किताब दी, हर दौर के अंदर, हर कबीले के अंदर, हर बस्ती के अंदर, हर शहर के अंदर पैगंबर को भेजा। ये क्या कम इनाम? अनअमतु अलैकुम वौफू बिअहदी, मेरा वादा पूरा करो। ये कौन सा वादा था? ऊफी बिअहदीकुम, मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। उनसे ये कहा गया था, मेरी अहकामात की पैरवी करते रहना, मैं तुम्हें दुनिया की हुकूमत दूंगा, इख्तिदार दूंगा, मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, सरबलंदी दूंगा। लेकिन जब उन्होंने उस वादे को पूरा नहीं किया, अल्लाह ने उनको पस्ती के गार में डाल दिया। मुझे ही से डरते रहना, इस कुरान की इनकारी न बनो। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, करते क्या थे? मिसाल के तौर पर किसी ताकतवर इंसान ने जुर्म किया, वो अपने रिब्बी के पास, यानी जो उनका मुफ्ती साहब हुआ करता था या उनका जो पीर हुआ करता था, पीर के पास जाता था। जो भी उस जमाने के अंदर सियासत और मजहब मिला हुआ था, तो अब मिसाल के तौर पर उसको सजा देनी संसारी की। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ताकतवर इंसान ने जिना किया, सजा देनी संसारी की। जब यहूद के उलमा से पूछा गया सजा क्या है, फरमाया कि तौरात के अंदर सजा है कि उसका मुंह काला करो, गधे पर बिठाओ और उसकी पिटाई करो। अब्दुल्लाह इब्न सलाम इस्लाम कबूल कर चुके, झूठ बोलते हैं। तौरात के अंदर मौजूद है बाज़ाब्ता संसारी की सजा कि जिना करने वाले को पत्थरों से संसार कर दिया जाए। लेकिन करते क्या थे कि जिसको सजा देनी उसको कहते थे लाशरफी से गई सजा ना, ला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला। अल्लाह के एक हुक्म की एवज पूरी दुनिया के खजाने मिल जाए, वो भी समनन कलीला में है। अल्लाह के एक हुक्म के एवज में अगर पूरे दुनिया के खजाने भी मिल जाएं, वो भी समनन कलीला के अंदर है।
ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میرے غضب سے بچتے رہنا، ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو ناحق کے ساتھ نہ ملاؤ، خلط مت کرو، اور حق کو چھپاؤ، یہ جو چھپا دیا کرتے تھے خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو جانتے تھے۔ نمازوں کو قائم کرو، آتوا الزکاۃ، اور زکات دو، وارکعوا مع الراکعین، اتأمرون الناس بالبر، جب ان کی اپنی پرسنل مجلسیں ہوا کرتی تھی تو پرسنل مجلسوں میں باضابطہ گفتگو چلتی تھی، پیغمبر تو ہے ہی، علامتیں بھی وہی ہیں جو تورات میں موجود ہیں، انجیل میں موجود ہیں، لیکن مسئلہ ہو جائے گا نا اگر ہمیں اس پر ایمان لائے، ہمارا اقتدار ختم، ہماری بادشاہت ختم، ہمارے ہدیے نذرانے ختم، ہماری حکومت ختم، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بنو اسحاق کے اندر کیوں نہیں آیا؟ بنو اسماعیل کے اندر کیوں آیا؟ یہ بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آیا؟ یہ ان مکہ کے لوگوں کے اندر کیوں آیا؟ نہیں مانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جانتے تھے کہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور اس طریقے سے جانتے تھے جیسے کہ ان کو اپنے بیٹے کے بارے میں پتا تھا ہمارا بیٹا ہے، ایسے ہی پتا تھا کہ اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن نہیں ماننا کیوں؟ اقتدار کی جگہ حرص و ہوس اور بھوک عہدے کی، پیسے کی، ہمارے ہاتھ سے کرسی چھن جائے گی، جو آج کل آپ دیکھتے ہیں سیاسی اور پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر ہوتا رہتا ہے۔ تو اپنی مجلسوں میں اقرار کرتے تھے، اسی کو کہا اتأمرون الناس بالبر، لوگوں تو کہتے ہوئے سچے لیکن تنسون انفسکم، خود ایمان نہیں لاتے ہو، وانھا لکبیرہ وانتم تتلون الکتاب، تم کتاب کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون، تو پھر کتاب سے مراد یہاں پر یہ تورات ہے، افلا تعقلون، سمجھتے کیوں نہیں؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد مانگے، وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ نماز گراں ہوتی ہے مگر جو لوگ خشوع والے ہیں گراں نہیں ہوتی۔ صبر کے ذریعے سے مدد مانگنا تو آپ جانتے ہیں، استقامت کرے انسان، اختیار ڈٹ جائے انسان پہاڑ کی طرح، اور نماز کے ذریعے سے کیسے مدد مانگے گا؟ دیکھیے نماز کا بہت بڑا اہم پہلو شریعت کے اندر ہے، بارش نہ ہو تو کون سی نماز پڑھیں گے؟ صلاۃ الاستسقاء، سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے، کون سی نماز پڑھیں گے؟ صلاۃ الخسوف، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پریشانی اور مصیبت ہو جائے، کوئی حاجت ہو تو کون سی نماز پڑھیں گے؟ صلاۃ الحاجہ، اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنا تو کون سی نماز پڑھیں گے؟ صلاۃ الاستخارہ، گناہوں سے توبہ کرنے ہو تو کون سی نماز پڑھیں گے؟ صلاۃ التوبہ۔ یہاں تو ہر مسئلے کا حل ہی نماز کے اندر ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنو اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تم کو جہاں بھر کے لوگوں پر فضیلت بخشی، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کی کام نہیں آئے گا، لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی کسی کا کام، کسی کے کام نہیں آئے گا، بدلہ نہیں چکا پائے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور کوئی فدیہ اور معاوضہ نہیں لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہیں ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ مخاطب کون ہے؟ یا بنی اسرائیل۔ اب یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمیں ہمارے بڑے بڑے آباء و اجداد انبیاء گزرے ہیں، وہ ہماری سفارش کر لیں گے، قیامت کے دن ہم بچ جائیں گے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے تو صرف 40 دن کے لیے، جن 40 دنوں میں ہم نے بچڑے کی پوجا کی۔ اللہ نے فرمایا لا يقبل منها شفاعہ، ہم خیال مت کرو۔ عیسائیوں نے کیا کہا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے گناہوں کا فدیہ جو دیا وہ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر دیا۔ خود ساختہ عقیدہ، من گھڑت عقیدہ، جس کو عقیدہ کفارہ سے تعبیر کرتے ہیں، انہوں نے جو ہے ہمارے گناہوں کا فدیہ ادا کیا اور ہمارے گناہوں کے عوض میں اپنے آپ کو سولی پہ چڑھا دیا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اس سوچ میں تمہاری خام خیال ہے، قیامت کے دن کسی کا کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، تم یہ سوچو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں چھڑا دیں گے، نہیں ہو سکتا ہے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ آپ کہہ سکتے ہو سفارش تو ہمیں بھی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش ہے، لیکن آیت الکرسی کو پڑھیے، وَلَا يَشْفَعُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، کس کے لیے؟ لمن ارتضیٰ، 16ویں سپارے کے اندر، جس کے لیے اللہ راضی ہو اور جس کے لیے اللہ کی اجازت ہو، یہ صرف صالحین کے لیے سفارش ہوگی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو بچایا فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، امام راغب اصفہانی نے لکھا یسومونکم کہ اصلی معنی آتے ہیں الذھاب فی ابتغاء الشیء، بدترین عذاب تمہیں دیا کرتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم،
تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. بنو اسرائیل کے اندر ہوا یہ کہ ایک نجومی نے پیشن گوئی کی کہ عنقریب بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور اس کے پیدا ہوتے ہی فرعون کا اقتدار کا سورج غروب ہو جائے گا. کیا کیا جائے؟ فرعون نے درباریوں سے مشورہ کیا کہ بنو اسرائیل کے اندر جتنے بھی لڑکے ہوں ان کو ذبح کر دیا جائے. ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا گیا. یذبحون ابناء، لیکن لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ ان کو باندی کے طور پر استعمال کر سکیں، تاکہ ان سے خدمت لے سکیں. وَيَسْتَحْيُونَ النِّسَاءَ، کتنا ظلم ہے. آج ہم لوگ کبھی کبھی تھرا جاتے ہیں، بھائی فلانی جگہ فلاں مسلمان کو زندہ جلا دیا گیا، فلانی جگہ معاملے کی گئی. تھوڑا بنو اسرائیل سے بھی موازنہ کیجئے جس کو قرآن کریم نے آپ کے سامنے ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے کہ مظلوم قوموں پر کیسے کیسے حالات آتے اور اللہ کی نصرت پھر کیسے آتی. تم دو واقعات سے گھبرا جاتے ہو. مکہ کے مسلمانوں کو مکہ کے اندر مسلمانوں کو جب ستایا جانے لگا، ایک دن حضرت خباب آئے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے. حضرت خباب نے کہا یا رسول اللہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ آپ سیدھے بیٹھ گئے، غضبناک ہو گئے. کہا معمولی سی پریشانی سے تم ڈر گئے؟ تم سے پہلے لوگوں کو آرے سے چیرا گیا، ان کے جسم پر لوہے کی کلیاں چلائی گئی اور ان کے جسم کے گوشت کو نوچا گیا اور تم ڈر گئے، گھبرا گئے. دیکھیے کیسا ان پر یہ 20 سال تک عذاب آتا رہا. لڑکے پیدا ہوتے ہی ماں کی کوکھ سے چھینے جاتے اور ان کو ذبح کر دیا جاتا. یذبحون ابناءکم، لیکن وہ سب سہتے رہے. فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی جانب سے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، پھر کیا ہوا جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو شق کیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں بچایا اور فرعون والوں کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے. تقریباً 40 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت کی، آخری ایک جملہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، جب ہم نے تم کو فرعون سے بچانا چاہا کیا کیا کہ حکم دیا بنو اسرائیل راتوں رات، بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کو راتوں رات یہاں سے لے کے چلو. ابھی ان کو لے کے چلے راتوں رات، 6 لاکھ لوگ جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں تو پیچھے سے فرعون کی فوج آ گئی، راستہ بھٹک گئی. جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے دائیں بائیں پہاڑ، سامنے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج. جائیں تو جائیں کہاں؟ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. اس پر اللہ نے کہا کہ اضرب بعصاک الحجر، اضرب بعصاک البحر، اپنی اس لاٹھی کو سمندر میں مارو. اس میں سے 12 راستے نکل گئے اور 12 قبیلے سمندر سے پار ہو گئے. اس واقعے کو یہاں پر قرآن کریم نے ذکر کیا. فرعون نے کہا کہ فوجوں سے چلو تم بھی سمندر کے اندر، ہم بھی جائیں گے، جہاں جائیں گے وہاں پیچھا کریں گے. جو وہ سمندر میں پہنچے، اللہ کا حکم، سمندر آپس میں مل گیا، فرعون اس کی ساری فوج غرق ہو گئی. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنایا. اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم لوگ ظالم تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا اس کے بعد. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو. اب جب بنو اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام یہاں سے آگے چلے بحر کلثوم کو کراس کر کے، بحر سے مراد بحر کلثوم، اس کو کراس کر کے واپس ادھر پہنچے ملک شام کی طرف. مصر سے آ رہے تھے نا، ملک شام کی طرف پہنچے تو وہاں پر کہنے لگے موسیٰ ہمیں شریعت دیجیے، چونکہ توحید ان کے پاس آلریڈی موجود تھی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کوہ طور پر آؤ، 40 دن کا وہاں پر چلا کرو. وہاں پر پہنچے 40 دن. پیچھے سے سامری نے ان کو کہا کہ ایسا کرو کہ سونا سارا جمع کرو جو تم نے ان سے عاریتاً لایا تھا فرعونیوں سے، اس کو لایا اور اس نے ان کا بچڑا بنایا. اور جبریل امین کے جب وہ ایک میدان مقابلہ میں آئے تھے، آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا، ان کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھائی تھی اور مٹی اٹھا کر اس بچڑے میں ڈال دی، جس سے اس میں آواز پیدا ہوگی اور اس کے اندر کچھ حیات کے آثار پیدا ہو گئے. وہ کہنے لگے وہ موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں تمہارا خدا تو یہ بچڑا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 5,90,000 لوگ گوسالہ پرستی کے اندر، بچڑا پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے. 12,000 لوگ ٹوٹل بچ پائے اور اس کی پوجا شروع کر. ثم اتخذتم العجل من بعد وانتم ظالمون، آگے اس واقعے کے متعلق مزید تفصیلات آئیں گی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان، اور حق اور ناحق کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب، مراد خود تورات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل،
بچڑے کو اپنا معبود بنا کر باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم، سو تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے، فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کر دو، ذالکم خیر، اپنے ان ساتھیوں کو قتل کر دو جنہوں نے بت یہ گوسالہ پرستی کی ہے، بچڑا پرستی کی ہے، ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں، فتاب علیکم، اللہ تم پر متوجہ ہوا، انہ هو التواب الرحیم، اس نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، گوسالہ پرستی کی، فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم، ہوا ان کو سزا یہ دی گئی کہ تشو پنن پان مارن، جس نے بچڑے کی پوجا کی اور جس نے نہیں کی وہ ان کو قتل کرو، جنہوں نے بچڑے کی پرستی۔ پچھلی امت کے اندر بڑی سختی تھی، یہ ایک اصول آپ یاد رکھیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اعتدال، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تفریط یعنی بہت زیادہ نرمی، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر افراط یعنی انتہائی سختی تھی۔ ان کے لیے قانون یہ تھا کہ زکوٰۃ 25% دینی، جسم کے کسی عضو پر ناپاکی لگ جائے تو اس کو کاٹ دینا ہے، کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کو کاٹ دینا تھا، دھلنا ولنا نہیں تھا ان کے یہاں، اور گناہ ہو جائے تو اپنے آپ کو قتل کر دینا ہے۔ ان کی شریعت کے اندر بڑی سختی تھی، تو کہا گیا گناہ کیا ہے، ارتداد اختیار کیا تو قتل کرو اپنے آپ کو، ان کو قتل کرو، چنانچہ بہت سارے لوگ قتل بھی ہوئے اور بعضوں کو بخش دیا گیا، جیسا کہ قرآن کا مضمون بتا رہا ہے انہ هو التواب الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھیں، جہرتاً سامنے، فاخذتکم الصاعقہ، سو تم کو پکڑا کڑک نے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے پیدا کیا، اٹھایا تم کو تمہاری موت کی، پھر ہم نے اٹھایا تم کو دوبارہ زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب ہوا یہ، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، بڑا مزیدار قصہ ہے، وہاں پہنچے، وہاں سے تورات لائی، جب تورات لائی تو تورات لانے کے بعد انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانیں گے کہ تورات اللہ کی کتاب، ہمیں کیسے ملا، ممکن آپ نے کہیں راستے سے اٹھا کے لائے، ہمیں دکھاؤ اللہ تعالیٰ سامنے، ہمیں دکھاؤ اللہ تعالیٰ سامنے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی آواز سناؤ۔ کہ ٹھیک ہے، جب اللہ ہمیں بولے گا کہ یہ میرا کلام ہے ہم مانیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی منتخب کیے، واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، ان کے لے کر کوہ طور پر چلے گئے، وہاں پر اللہ ان سے ہم کلام ہوا، اللہ کی آواز سنائی دی، اللہ نے کہا یہ میرا ہی کلام ہے، چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی۔ اس پہ کہنے لگے کہ ہم کیسے پتا کہ اللہ تعالیٰ ہے، ممکن ہے کوئی اور بہانے نکالتے، تو اس پر کہنے لگے اللہ کو دکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کے بعد ہلکی سے ایک جھلک دکھائی سامنے، اس جھلک کی وجہ سے وہ سب کے سب، اپنی ذات کی جھلک نہیں، اپنی نور کی ایک کڑک کی جھلک دکھائی، جب کڑک کی جھلک وہ برداشت نہ کر سکے، کہتے ہیں روایت میں آتا سب کے سب مر گئے، سب کے سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، واپس جاؤں گا تو لوگ کہیں گے تم نے ہمارے 70 سرداروں کو قتل کر دیا، تو میرے خلاف ہو جائیں گے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، خدایا میں مارن تھے اور خود بہتر یہ کرو زندگی تھی، اللہ نے ہم سب کو زندہ کیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ اب پہنچے واپس پہنچنے کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا، مان لینا چاہیے تھا نا ان کو، تو پتہ کیا کہنے لگے کہ ہاں یہ تورات تو اللہ کی کتاب ہے، لیکن پتہ اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ نے کہا جتنا ہو سکے اتنا عمل کر لینا، جو نہیں ہو سکے تو ضروری نہیں تم پر عمل کرنا۔ اتنے مکار اپنی طرف سے، اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ باضابطہ پہاڑ کو لایا، اس کے سر پر رکھا، وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلٌّ۔ مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ کہ ہاں نہیں مانیں گے، اب مانیں گے۔ قرآن کے الفاظ باضابطہ سر پر لا کر پہاڑ، کچھ مفسرین نے تو ایک ہاتھ سے پہاڑ کو ہلایا اور وہاں سے گرد و غبار اٹھا، لیکن واضح قول ہے قرآن کے سر پر پہاڑ، مانو گے کہ نہیں؟ ہم مانیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ جب پہاڑ کو ہٹا دیا گیا، کچھ دن گزر گئے، قرآن کہتا ہے پھر نافرمانی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ایسے ہر درم قسم کے لوگ تھے۔ اسی مضمون کو بیان کیا جا رہا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بنو، وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادل کا،
وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے تم پر اتارا من ترن جبی والسلوى اور بٹیر. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ وہ پاکیزہ روزیاں جو ہم نے تم کو دی. وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا. ولکن كانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا. وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون. دوسرا مضمون، یہاں سے اٹھ کے یہ لوگ چلے گئے میدان تیہ کے اندر پہنچے. کہاں پر پہنچے؟ میدان تیہ کے اندر. ہوا تھا یہ کہ جب وہاں سے چلے اور مصر سے نکل کر، تو مصر کا اصلی ملک کون سا تھا جہاں سے یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نکلے تھے؟ شام تھا، کنعان تھا. وہاں پر عمالقہ آباد ہو چکے تھے. عمالقہ بس یوں کہہ لیجیے آپ درختوں کی طرح لمبے لمبے ہوا کرتے تھے، 60 فٹ لمبے اور 7 فٹ موٹے. خود احادیث میں آیا ہے ان کے بارے میں، اور اس میں کوئی مبالغہ آ رہا ہے نہیں. لمبے تڑمبے، یعنی اگر ہم ان کے سامنے ہوتے تو ہم کو موبائل کی طرح جیب میں رکھ دیتے. تو کہا ان سے مقابلہ کرو. چھٹی سے بارے میں تفصیل آئے گی اس واقعے کی. نے کہا ہم تو نہیں لڑیں گے ان کے ساتھ، ہم تو جائیں گے نہیں ادھر. اس پر اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی، خدا ان کو یہی سزا. 40 سال تک ایک میدان میں پڑے رہے، نہ ان کے پاس مکان، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان، نہ کچھ. اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کے عالم میں ان پر رحم کیا اور بادل کو مسلسل متعین کیا کہ ان کے سر پر سایہ کرتے رہو ورنہ یہ دھوپ سے جل کر راکھ ہو جائیں گے. مسلسل 40 سال تک بادل ان کے سر پر جہل وریم. اور کھانے کے لیے اللہ نے انتظام یہ کیا کہ درختوں پر رات کو میٹھے میٹھے چھوٹے چھوٹے دانے ہوا کرتے تھے جو ترن جبین کے مشابہ ہوا کرتے تھے. ان دانوں کو اٹھا کے کھایا کرتے تھے، ایک قسم کا پھل ہوا کرتا تھا. اور بٹیریں، غولوں کے غول آتے تھے. بٹیریں چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، یہ غولوں کے غول آتے تھے اور وہ ان سے بھاگتے نہیں تھے. یہ ان کو پکڑتے، ان کو ذبح کیا اور اس کے بعد آگ میں بھونا اور گوشت کھایا. مفت کی غذا ان کو 40 سال تک ملتی رہی. مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی بچہ ہوتا تو بچے کے کپڑے آٹومیٹکلی لمبے ہو جاتے جب وہ بڑا ہوتا. یہاں کپڑوں کا بھی کوئی انتظام نہیں اور کپڑوں پر جو بھی نہیں پڑتی، میل بھی نہیں پڑتا. یہی سسٹم ان کے ساتھ ہوتا رہا 40 سال تک. آگے کیا ہوگا اسی سورہ بقرہ کے اندر تفصیلات آئی. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اب 40 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا، کھاؤ تم. اریحا نامی اس شہر کو کہتے ہیں، جیریکو کہتے ہیں، دنیا کی سب سے پہلی بستی ہے. یہ بیت المقدس سے 50 کلومیٹر پہلے ہے. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کھاؤ تم اس بستی میں سے، رغدن، فراوانی کے ساتھ. وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جانا دروازے میں، سجدن، سر جھکا کر. وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، خدایا گناہوں کو معاف کر. نغفر لکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، اور نیکوکاروں کو اور زیادہ دیں گے. فبدل الذین ظلموا قولا، ظالم لوگوں نے بات بدل دی، اس بات کی جگہ اس بات کے علاوہ سے جو ان سے کہی گئی تھی. غیر الذی قیل لہم، اس بات کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی. فانزلنا علی الذین ظلموا، سو اتارا ہم نے ان لوگوں پر عذاب، رجزن من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ فسق و فجور کیا کرتے تھے. فبدل الذین ظلموا، ان سے کیا کہا گیا تھا جب اس شہر کے اندر داخل ہونا؟ زبان سے کہنا حطۃ. حطۃ کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں حطہ یا حطو، کم کرنا، یعنی خدایا ہمارے گناہوں کو معاف کر. تو روایت میں آتا ہے تم لکھ دفن حبۃ من شعر، کیا لکھ دفن جعفر صاحب؟ حبۃ من، ایسے گژھن آسن کنک، ایسے گژھن آسن مکئی، ایسے گژھن آسن ہت یہ فلانی فصلانی، یہ چیزیں ہونی چاہیے. حبۃ من شعر، ہنتۃ ہنتۃ. اور اللہ نے ان کو کہا تھا داخل ہونا کیسے؟ سجدن، جھک کر، عاجزی کے ساتھ. تو ایسے داخل اس طریقے سے، ٹانگیں آگے کے پھیلا. ایسی گرم قسم کی مخلوق تھی، عجیب و غریب قسم کے لوگ. تو اللہ نے ان پر رجزن، طاعون کی بیماری اتاری. رجزن من السماء، طاعون کی بیماری، اور اس میں ہزاروں لوگ مر گئے ان کی سرکشی کی وجہ سے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام، اب اسی میدان تھی کہ ایک اور واقعہ، وہاں پہنچے تو پانی نہیں، اب کیا کریں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ غربت بڑے بڑے لوگوں کی وسعت ظرفی کو مٹا کے رکھ دیتی ہے. اللہ سے، فقر سے، غربت سے پناہ مانگو. ہندوستان میں واحد 2 ریاستیں ایسی ہیں جو اللہ نے خود کفیل کسی حد تک بنائی ہیں. کیرلا کی ریاست ہے ایک، یہاں کا مسلمان خود کفیل، اور ایک ہماری جموں کشمیر کی. جو لوگ مانگتے ہیں وہ عادتاً مانگتے ہیں، ضرورتاً نہیں مانگتے ہیں، لیکن یہ 2 ریاستیں خود کفیل. غربت انسان کو نا بہت گرا دیتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑائی، بستر پہ لڑائی، پانی پہ لڑائی، کھانے پہ لڑائی. یہ تو ہمارے یہاں سکولوں میں، مدرسوں میں دیکھا جاتا ہے، بچے آپس میں لڑتے ہیں، کبھی چپل پہ، کبھی گلاس پہ، کبھی اس پہ. تو وہاں پر تو باضابطہ 6 لاکھ لوگ تھے. اب کیا کیا جائے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اللہ سے دعا مانگی،
اللہ نے کہا فلانی چٹان کو فلانی پتھر کو مارو، پتھر کو مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ دیکھیے وہی استسقا موسیٰ نے قومی 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے مانگا اپنی قوم کے لیے اللہ سے مانگ پانی، فَقُلْنَا اضْرِبْ، ہم نے کہا مار تو بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا سے پتھر کو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، سارے لوگوں نے معلوم کر لی اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ، کلو کھاؤ اور پیو من رزق اللہ، اللہ کی روزی سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں نہ دندناتے پھرو فساد مچاتے ہو۔ کون ہوتے ہو بنو اسرائیل سے خدای ذات ٹیٹ یا امت محمدیہ؟ اس امت کو کہا گیا خیر امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، ٹھیک ہے، ان کو کیا کہا گیا؟ ابھی آپ نے پڑھا المغضوب علیہم کہا گیا کہ نہیں، جن پر خدا کا غضب بھی نازل ہوا اور جو گمراہ بھی ہوئے، وہ ظالمین اور مغضوب، اور ہم خیر امت۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بنو اسرائیل کے لیے پتھر سے چشمے نکال سکتے ہیں، کیا امت محمدیہ کی اس دور ظلمت کے اندر، اس دور ظلم کے اندر مدد نہیں کر سکتے ہیں اگر اللہ سے مانگے؟ یقین کی کمی ہے، توکل کی کمی ہے، اللہ کی قسم وہی اللہ آج موجود ہے، اور ہم بنو اسرائیل سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری امت، پیارے پیغمبر کی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ یقین کا فقدان، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کی کمی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یا ہمارے کتنے بچے ہوتے ہیں بے روزگار، کیا اگر اللہ بنو اسرائیل کے پتھر سے پھاڑ کر چشمے نکال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارے خلاف روزگار نہیں دے سکتا ہے؟ ہمارے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تجارت کے ذریعے سے روزگار نہیں دے سکتا ہے؟ یقینی بات ہے، لیکن مانگنے کی کمی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، اسی میدان میں رہتے رہتے ہم نہیں اکتفا کریں گے ایک ہی کھانے پر، فَادْعُ لَنَا، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، رَبَّکَ، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ ہمارے لیے نکالے، پیدا کرے، مما تنبت الارض، وہ چیزیں جو انہیں زمین اگاتی ہے، من بقلیہا، ساگ ترکاری، وقصائہا، ککڑی، وفومہا، اور گھیو، وعدسیہا، اور مسور دال، وبصلیہا، اور پیاز، ماز واز کھموئے نے اس میں۔ عجیب لوگ تھے، اللہ گوشت کھلا رہا تھا، کہہ رہے ہمیں گوشت نہیں چاہیے، اللہ آسمان سے میٹھا ترنجبین سب سے بہترین پھل کھلا رہا تھا، کہنا ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں گھیو چاہیے، اور بصل چاہیے، اور اسی طریقے سے بقلیہ ساگ چاہیے، عدس دال چاہیے۔ قال اتستبدلون الذی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم عوض میں چاہتے ہو وہ چیز ہو الذی و ادنا، جو کم تر ہے، بالذی ہوا خیر، اس چیز کے مقابلے میں جو بہتر ہے، اہبطوا مصر، چلو اترو جاؤ اس شہر کے اندر جو قریبی شہر ہے، فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے وہ چیز ہے وہاں پر جو تم مانگو گے۔ لیکن وہاں جاتے ہوئے کیا کیا انہوں نے؟ وہ اپنے اوپر پڑھ لیا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، وَالْمَسْكَنَةُ، اور پستی۔ اس کا ترجمہ غربت سے مت کیجیے آپ، تو آپ یہودیوں سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہوگا دنیا کے اندر، لیکن غربت کی وجہ سے جس قوم کے اندر دناعت آ جاتی ہے، پستی آ جاتی ہے، وہ چاہے چاند پہ چڑھ جائے، اس کی وہ پستی اور اس کی دناعت، اس کی وہ کمینگی کبھی نہیں جاتی، اس کی جو ذہنی لحاظ سے وہ گھٹیا ترین بن جاتا ہے، اپنی سوچ کے لحاظ سے، کھورستل نظر، وہ پھر اس کی کبھی زائل نہیں ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ان پر مسلط کر دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، ایک ایک دن کے اندر انہوں نے 170 بزرگوں کو قتل کیا اور 40 انبیاء کو قتل کیا۔ یہ ظالم ہے۔ ذالک بما عصوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور یہ حد تجاوزی کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا، بلا شبہ جو لوگ جنہوں نے ایمان لایا، والذین هادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصارى، والصابئین، اور صابئین، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے گا، فلہم اجرهم عند ربهم، ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہیں کوئی ڈر ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہیں وہ رنجیدہ ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ مطلق ایک اعلان ہے، جیسے کوئی بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ بھائی ہمارا یہ رول ہے، خواہ ہمارا مطیع ہو کوئی یا ہمارا اپنا ہو یا غیر، سب کو اس رول کو فالو کرنا ہوگا۔ یہی فرمایا گیا، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، صابئین ہوں۔ صابئین کسے کہتے ہیں؟ صابئین ان لوگوں کو کہتے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بھی پیغمبر پر ایمان رکھتے تھے۔ ایک تشریح یہ بھی کی گئی جو ستاروں کو مانتے ہیں لیکن وہ یہاں پر بیٹھتی نہیں ہے، بلکہ صابئین سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں جو کسی بھی پیغمبر کو مانتے تھے۔ تو جو بھی نیک اعمال کرے گا وہ جنت، اس کے لیے ہمارے یہاں ثواب
جو نیک اعمال نہیں کرے گا خواہ وہ کچھ بھی ہو وہ بربادی ہوگا. لیکن نیک اعمال کی قبولیت کی پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان برسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم تورات پر ایمان لاؤ گے، مانو گے اس کو. وَرَفَعْنَا، اور ہم نے تمہارے اوپر اونچا کیا طور کو. خُذُوا، پکڑو تم ما آتَيْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس کے اندر احکامات ہیں ان کو یاد کرو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد تم نے روگردانی اختیار کی. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو، لکنتم من الخاسرین، تو تم کن لوگوں میں سے ہو جاؤ گے؟ خاسرین میں سے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، صرف یہ رکوع پورا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ بعد میں ظہر کے بعد. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تمہیں معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سنیچر کے سلسلے میں زیادتی کی. فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ، ہو جاؤ تم بندر ذلیل و رسوا. فجعلناها، ہم نے ان کو بنایا نکالن، عبرت کا سامان. لما بینہا، ان لوگوں کے لیے جو ان سے پہلے تھے. وما خلفہا، اور جو ان کے بعد تھے. وموعظۃ، اور نصیحت کا سامان. للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے. ایلا نامی ایک بستی تھی، یہاں یہودی آباد تھا. ان کو سختی کے ساتھ حکم دیا گیا تھا کہ تمہیں سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی، جیسے چاہے اللہ کسی کو آزمائے. تو ہوتا یہ تھا کہ ان کی بستی کے پاس جو تالاب تھا یا جو دریا تھا یا جو سمندر تھا، ہفتے کے باقی 6 دنوں میں وہاں مچھلیاں کم آیا کرتی تھی، اور سنیچر کے دن مچھلیوں کی اتنی بھرمار ہوا کرتی تھی کہ بس ہاتھ میں پکڑو تو مچھلی. اللہ نے سختی کے ساتھ منع کیا تھا کہ تمہیں مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے، اور جو شکار کرے گا تو اس کی سزا قتل کی حد تک تھی. اتنا بڑا جرم تھا. آپ کہیں گے مچھلی کا شکار کرنا ہمارے لیے حلال، ان کے لیے حرام. بھئی اسی کا نام تو ایمان ہے کہ خدا نے جو حکم دیا میں آنکھیں بند کر کے اس کو مانتا ہوں. مجھے وجہ سمجھ میں آئے گی، سبحان اللہ، میرے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا. اگر مجھے شریعت کی کسی حکم کی وجہ، کاز، علت سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا سبب ہے، میں اللہ کے حکم کو آنکھیں بند کر کے مانوں گا. اللہ نے کیوں یہ حکم دیا، مجھے اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ظہر میں 4 رکعتیں کیوں فرض، عصر میں 4 کیوں فرض، مغرب میں 3 کیوں، فجر میں 2 کیوں؟ بھائی مجھے اس سے واسطہ نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے، بس اللہ نے کہا میں مانتا ہوں. میرا نام ہی الذین یؤمنون، جو مانتے ہیں. اب چاہے مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مجھے خدا کے حکم کو ماننا. تو ان کو کہا گیا کہ سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا، مچھلیوں کی بھرمار سنیچر کے دن. انہوں نے کیا کرو، یہ شیطان قسم کے لوگ تھے. انہوں نے کیا کیا کہ جمعہ کے دن جال لگا کے رکھی اور جا کر اس کو نکالا کرتے تھے اتوار کو. ہم نے کہا سنیچر کے دن مچھلیاں، یہ کہا. یا ایسے جیسے جمعہ کے دن سنیچر کے دن جا کے مچھلیاں آئیں تو تالاب سا بنایا، مچھلیاں آگے تک آتی تھی تو اچانک وہ باندھ کے پانی کا راستہ بند کر دیتے جس سے مچھلیاں ادھر پھنس جاتی تھی، پھر جا کے اتوار کو پکڑتے تھے. شریعت کے حکم کو توڑنے کے لیے ایسے ہیلے اختیار کرنا جس سے کسی شریعت کے حکم کا توڑنا لازم آئے، یہ اس کام کے نہ کرنے سے بھی بہت بڑا گناہ ہے. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں. زکوٰۃ ہم سب پر فرض ہے، لیکن شرط کیا ہے، حولان حول، 1 سال کا گزر جائے. کوئی شخص 11 مہینوں کے بعد اپنا سونا اٹھا کر بیوی جو اپنے شوہر کو دے دے، بولے کہ مجھے تو سال گزرا نہیں، یہ تیرے پاس ہے. پھر جو ہی شوہر کے پاس 11 مہینے ہو جائیں وہ بیوی کو دے دے، حولان حول کی شرط پائے گی؟ نہیں پائے گی. زکوٰۃ فرض ہوئی ظاہر نہیں، لیکن یہ جو ہیلا وہ اختیار کر رہا ہے، یہ شریعت کے حکم کو توڑنے کے لیے اختیار کر رہا ہے. یہ زکوٰۃ نہ دینے سے بھی بہت بڑا گناہ ہے. زکوٰۃ نہ دینا کم گناہ ہے، یہ ہیلا اختیار کرنا ہے اس سے بھی بڑا گناہ. لیکن کچھ ہیلے جائز ہیں جن کی شریعت میں اجازت دی گئی، قرآن کریم میں آگے مواقع پروائے ہیں. اس کی وجہ سے اللہ کا ان پر عذاب آیا. اللہ نے ان سب کو بندر بنا دیا. بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کے علماء کو خنزیر بنایا. علماء جاننے کے باوجود غلطیاں کرتے ہیں. ہمیں اس کے بارے میں اس کی مزید تفصیل آئے گی اس کے بارے میں بھی. لیکن عوام اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، کی شکلیں مس کر دی. اللہ قادر ہے، جس نے ہماری شکلیں ایسی بنا دی وہ اللہ شکل مس کر کے بندر بھی بنا سکتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بعد پھر انسان کی موت آ گئی، اور جب صبح اٹھے تھے تو ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، لیکن صرف روتے تھے، کرتے کچھ نہیں. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ موجودہ بندر انہی کی نسل سے ہیں. ایسا کچھ نہیں، نہ اس پر کوئی روایت دلالت کرتی نہ کچھ. وہی والا نظریہ ہو گیا جو جاہلوں نے نظریہ پیش کیا کہ بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا، تو ہم کیا کہیں گے انسان کا بندر بن گیا. اتنا بھی نہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اگلا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ. ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا
تو بنو اسرائیل چاہتے تھے اس کا قاتل معلوم ہو جائے، قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، چھان بین ہوئی ادھر 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 ادھر، بہت چھان بین ہوئی کس نے قتل کیا۔ فائنلی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کرو، ایک گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ، مقتول کے جسم کے ساتھ، جس شخص کو قتل کیا گیا اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ جو ہی اس گائے کا گوشت اس کے جسم کو لگے گا، یہ زندہ ہو کر بولے گا اپنے قاتل کا نام۔ ٹھیک ہے، آسان تھا، گائے ذبح کر دیتے۔ اب یہ ٹوہ میں لگ گئی کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کی ایج کتنی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، ہل جوتنے والی ہونی چاہیے اور پرشی کرنے والی ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، قالوا تتخذوننا ہزوا، کہنے لگے کیا آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، انہوں نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ بن جاؤں میں جاہلوں میں سے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے سامنے بیان کرے ما ہی، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، یعنی جوان یا بوڑھی۔ قال انه یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کہتے ہیں انہا بقرۃ لا فارض، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے لا فارض ولا بکر، نہ تو بوڑھی ولا بکر اور نہ ہی جوان، کنواری، اوان بین ذلک، اس کے درمیان بالکل کنواری چھوٹی بھی نہیں، لا فارض بوڑھی بھی نہیں۔ ففعلوا، بس کر گزرو ما تؤمرون، جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا۔ لیکن وہ کہاں، وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ ایسا بہانہ ڈھونڈتے تھے اللہ کو ایسی گائے کہیں جو گائے کہیں ملے ہی نہیں۔ دیکھیے پھر کیا کہتے ہیں، قالوا لنا ربک یبین لنا، کہتے ہیں آپ اپنے رب سے دعا کیجئے یبین لنا، ہمیں بیان کرے ما لونھا، اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال انه یقول، تو کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے جو ہونی چاہیے صفراء زرد فاقع گہری زرد، لونھا تسر الناظرین، اس کا رنگ دیکھنے والوں کو خوش کر دے، اتنی خوبصورت ہونی چاہیے اور زرد ہونی چاہیے، کیونکہ جو جس بچڑے کی انہوں نے پوجا کی تھی وہ سونے کا تھا، تو اس کا رنگ کون سا تھا، زرد۔ اب ان کو کہا گیا کہ گائے کو ذبح کرو، کیوں، تاکہ جو تمہاری دلوں میں بچڑے کی عقیدت بیٹھ گئی ہے وہ گائے کو ذبح کر کے نکل جائے، یہ بھی اس کے پیچھے ایک مقصد تھا۔ قالوا لنا ربک یبین لنا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ ہمارے سامنے بیان کرے ما ہی، کہ اس گائے کی صفات کیا ہونی چاہیے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، وہ گائے ہم پر متشابہ ہو گئی ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور انشاءاللہ ہم اس کو پا کر ہی رہیں گے۔ قال انه یقول، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کہتے ہیں انہا بقرۃ لا ذلول، پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے بار بار، اللہ نے کہا چلو ایسی چلو ایسی، پھر دعا کی، پھر اللہ نے کہا ایسی، تو کہا انہا بقرۃ، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے لا ذلول، کہ وہ کام کرنے والی نہ ہو، تثیر الارض، زمین نہ جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہیں وہ آب پاشی کا کام کرتی ہو جیسے بیل کرتے ہیں، مسلمۃ، صحیح سالم ہونی چاہیے، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو کہنے لگے اب تم نے وہ لایا، سچی بات بیان کی، فذبحوها، تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن اس بار کیوں وہ مقصود تک پہنچ گئے، اس لیے کہ اوپر انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا۔ پھر ایک یتیم بچہ تھا جس کو اس کی ماں نے دعا کی تھی بہت زیادہ، اس کے باپ نے بھی دعا کی تھی، ماں اور دعاؤں کی برکت سے وہ پورے ملک میں ان کے پاس ان صفات کی حامل ایک گائے مل پائی۔ اس نے کہا کہ میں یہ گائے دوں گا، لیکن اس کے شرط یہ ہے کہ اس کی کھال بھر کر تم کو سونا دینا پڑے گا۔ انہیں اسرائیل مجبور تھے، انہیں وہ کھال بھر کر سونا دیا، اس کے نتیجے میں اس نے وہ گائے دی، انہیں ذبح کی، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت اس مقتول کے جسم سے لگایا گیا، مقتول فوراً زندہ ہو گیا، اور اس نے اپنا نام، اپنے قاتل کا نام بتایا جو غالباً اس کا چچا زاد بھائی تھا۔ فذبحوها وما كانوا يفعلون، انہوں نے اس کو ذبح کیا، وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یہ اسی سے متعلق ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ ظاہر کرنے والے تھے جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ، ہم نے کہا مارو تم، وہ اس مقتول کو، ببعض یعنی اس گائے کے گوشت کے کسی حصے سے، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، ایسے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو۔ صدق اللہ العلی